بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام شرکاء کی خدمت میں بہت محبت بھرا سلام، بہت شکریہ نوازش تشریف لائے آپ۔ سرکار بھائی صاحب کا ایک تعارفی شعر میں اسے کہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی گفتگو کا آغاز اکثر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے بات شروع کی جائے۔ ایک چیز جو میں نے ذاتی طور پر سمجھی کہ مالک نے تین طرح سے انسان کو مخاطب بھی کیا اور تعارف بھی کروایا۔ ایک تو اپنا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہوں اس کائنات کا بنانے والا، میں ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہے، میں ہوں جو تمہیں واپس بلائے گا، اور میں ہی ہوں تمہارے ہر چیز میں تمہارا سب سے بڑا، تمہاری عبادت کا مرکز و مرکوز، تمہارے سجدوں کا مسجود میں ہوں۔ اور تعارف کروانے کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں نے انسان بنایا اور میں نے ایک نو سے ایک جان سے انسانوں کے جوڑے بنائے اور میں نے پھر انہیں دنیا میں پھیلا دیا۔ تو تیسرا تعارف اس نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا اور اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے میرا، اور مقصد اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بتایا ہے کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کرنے کو تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ملائک موجود تھے، فرشتے موجود تھے، پھر انسان کو کون سی ایسی خاص عبادت کے لیے پیدا کیا گیا جو پہلے فرشتے نہیں کر رہے تھے یا ملائک پہلے سے نہیں کر رہے تھے؟ تو کہا کہ آپ اگر سجدوں میں کوئی کمی بیشی آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کو تکلیف دیں آپ انہیں معاف کرنا شروع کر دو، تمہاری عبادت کی کمیاں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ پھر کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہاری عبادت مکمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ اگر حالات میں کوئی کمی بیشی آ جائے تمہارے، سب کو زندگی میں ایک جیسے حالات نہیں ملتے، کسی کو غریبی مل گئی، کسی کو امیری مل گئی، کسی کو صحت مل گئی، کسی کو بیماری مل گئی، کہیں پہ رزق کی کشادگی آ گئی، کہیں پہ فاقہ آ گیا، اور کہا کہ جب یہ تمہاری منشا کے حساب سے تمہارے معاملات تمہیں نہیں مل رہے اور اس کے اوپر بھی تم شکر اگر کرنا شروع کر دو تو تمہاری یہ بھی عبادت ہی کاؤنٹ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ سرکار ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا کہ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ کہ صرف اللہ کو سجدے ہی نہیں چاہیے کہ وہ آپ غار میں بیٹھ جائیں اور آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں اور آپ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، تو صرف یہ منشا نہیں اللہ کی۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جو میری بنائی ہوئی میری مخلوق ہے۔ سرکار بھائی صاحب کہتے تھے کہ آپ لوگ اللہ سے پیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق سے کیوں نہیں کرتے؟ جب ایک ہی مالک کی وہ تحریر ہے، اسی کی بنائی ہوئی تصویر ہے،
تو تم میری تو بڑی تعریف کرتے ہو، تو میری بنائی ہوئی تصویر کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کو برا بھلا کہتے ہو اور مجھے اچھا کہتے ہو. تو مالک کیسے خوش ہوگا کہ جب اسی کی بنائی ہوئی تصویر کی ہم کہیں تحقیر کر رہے ہیں، کہیں پر اس کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم اس کی بنائی ہوئی تصویر کو کہنا چاہیے کہ کم تر سمجھ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مالک ہم پر مہربانی فرما. وہ کہتا ہے تم نے میری مخلوق پہ مہربانی فرمائی، جب ان پہ نہیں مہربانی فرمائی تو مجھ سے تم کیا توقع کرتے ہو؟ سرکار ویسے کہا کرتے تھے کہ معاف کر دو تاکہ تم معاف کر دیے جاؤ. اچھا یہ تو ہے جی ہمارے ایک عقیدہ. اللہ تعالیٰ تو اتنی وسعت رکھتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں بھی مانتے نا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پیرامیٹرز بنائے ہوئے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات رنگینیاں دیکھنے والی نگاہ کے لیے ہیں. اب دیکھنے والی نگاہ کا مطلب مسلمان نگاہ نہیں ہے. دیکھنے والی نگاہ انسان کی نگاہ. وہ جس نے لکھی تھی ڈیفوڈلز، ولیم ورڈزورتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو، رنگینیوں کو اور نباتات کو بڑے غور سے دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا، اور وہ ان کی تعریف کیا کرتا تھا. اور اسی طرح سے شیکسپیئر کو دیکھیں تو شیکسپیئر مسلمان نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے ڈراموں میں کوئی زندگی کا ایسا کریکٹر نہیں ہے جو اس کے ڈراموں میں بیان نہ ہوا ہو. اب انسان کو آبزرو کرنے کا ایک جو تھا ویژن، وہ شیکسپیئر کے پاس تھا. اس طرح سے کائنات کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹائم میں ریفارمرز آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کائنات کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنے کی ایک کوشش کی ہے. اور یہ کائنات جڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کو نام ماننے والا بھی انسان روتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو رونا کہاں سے ملتا ہے؟ اس کو رونا اسی فطرت سے ملتا ہے. اس کو ہنسنا کہاں سے ملتا ہے؟ اسی فطرت سے ملتا ہے. اس کو بھوک لگنا بھی یہیں سے ہے، اس کی خوراک بھی یہیں سے ہے. اب یہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی طرح سے مالک ان کے ساتھ فطرت کی شکل میں بھی اپنا کنیکشن ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ انسان اس کو اتنا پیارا ہے کہ وہ انسان اس کو مانے یا نہ مانے، وہ پھر بھی اللہ اس کی کیئر ضرور کر رہا ہے. اگر منشا اللہ تعالیٰ کی ہو کہ جی ساری دنیا کو مسلمان کرنا ہے تو وہ کر دے، اس میں اتنی ٹینشن والی کون سی بات ہے. لیکن وہ اللہ نہ ماننے والوں کو شاید ہم سے زیادہ دے رہا ہے. سائنس ان کے پاس زیادہ چلی گئی ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس، وہ گاڑیاں بناتے ہیں، ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں خریدنے کے لیے. وہ چیزیں بنا رہے ہیں، ہم چیزیں خرید رہے ہیں. ہم دعاؤں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ محنت سے بنا رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں فطرت کے ساتھ نام ماننے والا بھی اسی طرح سے کنیکٹڈ ہے جیسے ماننے والا کنیکٹڈ ہے. اب یہ تو ایک آپ کا جنرل کنیکشن ہو گیا اس فطرت کے ساتھ کہ دیکھنے والے نگاہ کے لیے پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، گل ہے، پانی ہے، بادل ہے، بارش ہے، موسم ہے، گرمی ہے، سردی ہے، سب کچھ موجود ہے دیکھنے والے کے لیے، اور وہ دیکھ رہا ہے. اور اسی سے ہی وہ اپنی زندگی کا ایک سسٹم پورا چلا رہا ہے. یہی چیزیں اس کو خوشی بھی دے رہی ہیں، یہی انسان اس کو غم بھی دے رہے ہیں. یہیں پر ہی وہ ایک شعبہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ فلنتھراپسٹ، سخاوت، سخی کرنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اگر پیسوں میں اگر ولایت کو یا پیسوں میں اگر مسلمانوں کو اگر کبھی تولا جائے کہ کتنے پیسوں کی کتنی نیکیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں جو بندے یا جو ملک ہم لوگوں کو وہ پولیو کی ویکسینیشن دے رہے ہوتے ہیں، ہماری نظر میں تو شاید وہ غوث پاک ہی بن جائے. کتنے پیسوں کی وہ ہمیں یہ دے دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں میڈیکل کی شکل میں.
تو وہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں اس فطرت کے ساتھ وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ جب سارا کچھ یہ تو ہمارا اور عام انسان کا ایک کامن ہو گیا, کامن انسان, کہ وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارا اور ان کا تھوڑا سا آگے جب فرق شروع ہوتا ہے نا, وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر عقیدہ. اور عقیدہ کیا کہتا ہے؟ عقیدہ کہتا ہے کہ جب تم یہ گل و سبزہ ہو, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو, تو یہ اس پہ غور بھی کیا کرو کہ اس کو بنانے والا کون ہے, اس کے کریٹر کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کرو. یہ دیکھو کہ محبت بھری نگاہ دے دی ہے کسی چہرے کو دیکھنے کے لیے, تو وہ یہ بھی تو دیکھو کہ اس چہرے کو بنانے والا کون ہے, اس نگاہ کو بنانے والا کون ہے. تمہارے دل میں جو کسی کے لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں, ان جذبات کو بنانے والا کون ہے, اس سے بھی تو اپنا تعلق قائم کرو. جب آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو تب ہم داخل ہوتے ہیں عقیدے میں. اور عقیدہ ہمارے مالک نے ہمیں بڑا خوبصورت دیا ہوا ہے, اور اس نے کھول کھول کے بتایا, قرآن میں بھی بتایا اور ہمیں احادیث میں بتایا. انبیاء علیہ السلام بھیجے ہمارے لیے, ہماری تربیت کے لیے, کہ ایک ڈیوائن انٹرونشن جو اس کائنات کے اندر ہو رہی ہے, اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیسے کرنا ہے. اور جب آپ اس ڈیوینٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف دیکھنے والی نگاہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح, سول کہتے ہیں جسے, کہ آپ کی سول کنیکٹڈ ہوتی ہے. آپ کا یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کمپوزیشن ہے یہ باڈی کی اور سول کی, جس کو کہتے ہیں ہیومن. یہ کمپوزیشن میں سے کوئی ایک چیز جدا ہو جائے تو کمپوزیشن خراب ہو جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ یا تو ڈیڈ باڈی رہ گئی ہے, تو روح تو چلی گئی ہے اس کے بیچ میں سے. تو جب ہم روح کا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روح کے ساتھ کنیکٹ ہو اور تمہاری روح خالص ہے. روح کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک دفعہ صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے تھے, روح کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو آپ نے پوچھا کیا ڈسکس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نا روح کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ روح کو ڈسکس نہ کیا کرو, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا امر ہے. اس کی اتنی سی ڈیفینیشن ہے, لیکن اتنی سی ڈیفینیشن بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. ایک ویسے صاحب کا پنجابی کا شعر ہے کہ اتھوں اڈ کے ایتھے آئے, یعنی کہ کہیں پہ روح تھی اور وہ روح جو تھی وہ یہاں سے یہاں آئی. اتھوں اڈ کے ایتھے آئے, اج سانو او دیس بلائے, جہاں سے آئے ہیں اج سانو او دیس بلائے, او بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے. بس یہ سفر یہ ہے کہ وہاں سے روح آئی ہے, یہاں سے روح چلی گئی ہے. وہ مجھے ایک بڑا مزیدار واقعہ یاد ہے. ایک دفعہ نا اشفاق صاحب اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, انہوں نے ویسا صاحب سے ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا جو ایسا میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ میرا نا کہنا نہیں مانتا, میرے ساتھ بڑی بحث کرتا ہے, اڑ پھنس کرتا ہے. تو آپ نے کہا اشفاق صاحب دھیان کیا کریں, وہ اور آپ ایج فیلو ہیں. تو اشفاق صاحب بڑے ایک دم سے حیران ہوئے کہ میں اور میرا بیٹا دونوں ایج فیلو کیسے ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ دونوں کی روحیں ایک ہی دن تخلیق ہوئی ہیں. سبحان اللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی روحیں ایک ہی دن تخلیق ہوئی ہیں. ہر ایک کے آنے کا وقت ہے. کوئی آج سے 500 سال پہلے آیا ہے, کوئی آج سے 500 سال بعد آئے گا, اور اتنی دیر وہ وہاں پہ عالم ارواح میں ہے, اور یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی ہے. تو وہ یہ ایک سفر ہے روح کا جو یہاں آئی اور یہاں سے پھر اس نے واپس چلے جانا ہے. آپ فرماتے تھے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عقاب شکار کرے اور اس کے ہاتھ میں پنجے میں شکار ہو, اور وہ شکار پکڑ کے آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر پرواز کر جائے, تو تھوڑی دیر کو تو شکار بھی پرواز ہی کر رہا ہے, چاہے وہ ایگل کے ہینڈز میں ہے نا جی. تو اگر وہ چھوڑ دے تو وہ دھڑام نیچے گر جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ روح ایسے ہے, روح نے جسم کو اٹھایا ہوا ہے, جسم نے روح کو نہیں اٹھایا ہوا, روح نے جسم کو اٹھایا ہوا ہے.
اور وہ لے کے چل رہی ہے, اور جب وہ چھوڑ دیتی ہے یہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے بالکل بے سدھ سا ہو کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کہ اس نے تھوڑا سا روح کا تعارف کروایا کہ روح جو ہے یہ بڑی پاک ہوتی ہے, مصفہ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کرے. تو یہاں پر مجھے یاد ہے ایک دفعہ واز صاحب کی ایک محفل ہو رہی تھی, تو اس میں اس کا طریقہ کار ایسے ہوتا تھا کہ سامنے سارے مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے اور یہاں پہ کچھ ایریے کے اندر خواتین بیٹھی ہوتی تھی. سوال جواب کی نشست ہوتی تھی, خواتین بھی سوال کرتی تھی, مرد حضرات بھی سوال کرتے تھے. تو ایک وہ ہماری عائشہ آپا تھیں, ہوم اکنامکس کالج کی پرنسپل صاحبہ تھی. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم عورتیں آپ کی محفل میں بیٹھی ہوتی ہیں نا, تو سرکار ویسے صاحب نے اتنے بھی جھاڑ دیا, ابھی کہ تم ابھی تک عورت ہی بن کے بیٹھی ہوئی یہاں پہ, اور ہم تو روحوں سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا از دل خیزت بر دل ریزت, کہ جو دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے. یہ دل ہے کدھر, یہ ہارٹ ہے, یہ تو پمپنگ سٹیشن ہے میڈیکل زبان میں جس کو بولتے ہیں. تو یہ اگر یہ دل ہے تو وہ دل کون سا ہوتا ہے جس میں دل بر رہتا ہے؟ وہ تو پمپنگ سٹیشن میں نہیں رہ سکتا ہے نا جی. تو یہ بڑی غور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس پمپنگ سٹیشن کی بات نہیں ہو رہی, یہ وہ دل کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر دل بری ہوتی ہے. اور صاحب کہتے تھے کہ اگر تم سارے دنیا کے انسان جو ہیں سب امیر غریب برابر کر دو, مٹا دو یہ فرق جو کچھ بنا ہوا ہے, اور تو بھی چہروں کا فرق تو رہے گا. پیسوں کا فرق ختم ہو گیا, آپ کے سٹیٹس کا سارا فرق ختم ہو گیا, چہروں کا فرق رہے گا. آپ نے کہا اچھا چہروں کا فرق بھی اگر مٹا دو, سب ایک ہی شکل کے کر دو, تو بھی دل بری تو رہے گی, ہے نا جی. پسند رہے گی لوگوں کی. تو جب پسند رہے گی تو کچھ نہ کچھ فرق تو رہے گا. ہر انسان عقل میں فرق ہو سکتا ہے, شعور میں فرق ہو سکتا ہے, دل بری میں فرق ہو سکتا ہے, دل بر میں فرق ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ باتیں جو چہروں کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی ہیں, آپ کی باڈی کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی, آپ کی سول کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ 450 سال پہلے کے ایک شخص سے محبت ہو گئی حضرت علامہ اقبال کو, اور ان کا نام تھا مولانا روم. اور انہوں نے کہا کہ مولانا روم میرے مرشد ہیں. 450 سال پہلے سے انسان سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ دیکھا نہیں ہے, ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو یہ کون سی پھر محبت ہے؟ ہمارے ہاں تو ذرا محبت کی ڈیفینیشن ہی ذرا اور طرح سے بنی ہوئی ہے نا. تو لیکن جو اصل محبت ہے وہ تو روح کی ہے, اور روح کی محبت جو ہے وہ بڑی مصفہ اور بہت پاک ہوتی ہے. اس کے بیچ میں جسمانی نفسیات شامل نہیں ہوتی. تو وہ محبت حضرت علامہ اقبال کو ہوئی, مولانا روم سے ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو فیض ہوا ہے اس میں بہت بڑا حصہ مولانا روم کا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جسم اور شعور سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی سول ہے, اور اس کے اوپر کچھ چیزیں وارد ہوتی ہیں, اور اس کی کوئی اپنی ایک کمپینین شپ بنتی ہے, اس کی اپنی کسی کے ساتھ کوئی محبت نامہ بنتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے جو آپ کے دونوں کے درمیان, دو روحوں کے درمیان کنیکشن پیدا کر دیتی ہے. سرکار والا صاحب نے تو محبت کی ڈیفینیشن یہی کی ہوئی کہ محبت دو روحوں کی باہمی پرواز کا نام ہے. محبت کیا ہے؟ دو روحوں کی باہمی پرواز. دو جسموں کی بات نہیں کی, دو روحوں کی, کہ جس کا تعلق جسم سے نہیں ہے, روح کے ساتھ تعلق ہے. یعنی کہ روح کا روح سے ریلیشن ہو سکتا ہے. اور ایک جگہ پہ بڑا خاص آپ نے ایک بات بتائی کہ جو لوگ یہاں پہ, یا جو روحیں یہاں پہ درود شریف پڑھتی ہیں, وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی پڑھتی تھی سبحان اللہ درود شریف. اور کہتے ہیں کہ وہ روحیں ایک دوسرے کو یہاں پہ بھی پہچان لیتی ہیں. ملاقات نہیں ہوئی بھی, لیکن وہ جو پرانی آشنائی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ
یہاں پر بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے. ہم آج کل بڑے نئے نئے نام رکھتے ہیں, سول میٹ رکھتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں. سول سمجھ نہیں ہے آج تک, تو میٹ پتہ نہیں کدھر سے بنا دیا اس کا ہم نے. تو غور کرنے والی بات ہے کہ ہماری ایک باہر کی دنیا, ایک ہماری اندر کا ایک جہان ہے ہمارے اندر, اور وہ جہان ہمارے اندر کثافت بھی پیدا کرتا ہے, اور وہ جہان ہمارے اندر لطافت بھی پیدا کرتا ہے. آپ کے دیکھنے کا انداز بھی وہ بدل دیتا ہے. ایک بادشاہ نے نا اپنی دھوبن سے کہا کہ جاؤ شہر میں جو سب سے خوبصورت بچہ ہے نا وہ لے کے آؤ. دھوبن گئی تو اپنا بچہ اٹھا کے لے آئی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت بچہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے لیے تو سب سے خوبصورت یہی بچہ ہے. اب یہ آپ کی ذاتی محبت ہے نا, اس کو باہر کی دنیا کے ساتھ نہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ لیلا رنگ کی کالی ہے نا جی, اس نے کہتا ہے تیری آنکھ نہیں دیکھنے والی ہے, تجھے سمجھ ہی نہیں آئی بات کی. وہ کہتے ہیں وہ ہیر رانجھا کی کہانی سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کتنا کو ماڈرن رانجھا ہوگا اور کتنی کو ماڈرن ہیر ہوگی جو گاؤں میں رہتی ہے نا جی. آج کی دنیا سے اگر کمپیئر کریں تو کتنا کو چام ہوگا, کتنی کی بیوٹی ہوگی. تو سرکار والا صاحب کہتے ہیں کہ رانجھے کے لیے ہیر بنائی جاتی ہے, رانجھے کے لیے ہیر بنائی جاتی ہے, اور ہیر کو بنانے والا کوئی درویش ہوتا ہے. پھر سبحان اللہ. تو درویش کام کرتا ہے, اپنی محبت کے جلوے پیدا کرتا ہے, آپ کی مٹی کو وہ نرم کرتا ہے. وہ مٹی جو زرخیز ہوتی ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. مٹی کو زرخیز کرنے والے لوگ کم ہیں. وہ مٹی کے اس قابل جو زمین کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اس فارمولے کو جانتے ہیں کہ ایسے ہی زمین کے اندر بیج پھینکنے سے کبھی بیج نہیں ہوتا. پدر کرنی پڑتی ہے, موئسٹ کرنی پڑتی ہے, اور پھر جا کے وہ اس قابل ہوتی ہے اس میں وہ بیج جو ہے وہ لگایا جائے, اور اس کو پراپر زیادہ پانی دیں گے بیج جل جائے گا, کم پانی دیں گے بیج سوکھ جائے گا, کتنا پانی دینا ہے, کیا کرنا ہے, سارا ایک بڑا نظام ہے. اس کے بعد جا کے کہیں پودا نکلتے ہیں اس کے بیچ میں سے, پھل لگتے ہیں اس کو. پھر تو یہ جو دل کی زمین ہوتی ہے نا, یہ دل کی زمین, یہ اس کے کاشتکار کہنا چاہیے کہ وہ درویش لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اس مٹی کو سمجھتے ہیں, اور وہ اس کو خاص انداز سے تیار کرتے ہیں کہ جس میں رب کی رحمت کے جلوے کے پھول نکلتے ہیں. تو آپ جسمانی دنیا کے ساتھ ساتھ یہ جو روح کی دنیا ہے, اگر یہ آباد نہیں ہے نا, تو یہ بہت بڑا ایک شیطان ہے پھر آپ کی دنیا کے اندر. کیونکہ بہت سارے ملک ہیں جن کی انکم کا بہت بڑا ذریعہ صرف جسم ہے, روح نہیں ہے وہاں پہ. بے روح جسم, اور وہاں پہ کوئی خیر نہیں ملے گی آپ کو, ہر چیز پیسے میں تلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. تو کون لوگ ہیں جو یہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا کو آباد کرتے ہیں, اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو آپ کا دل ہے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہوتا ہے, اور اللہ کبھی بھی کسی اور کے ہوتے ہوئے وہاں نہیں آ سکتا. یہ اتنا وہ لا شریک ہے, اتنی وحدانیت ہے, وہ کسی اور کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آئے گا. اور پہلے کیا ہوتا ہے دل کے اندر, جس سے اللہ تعالیٰ کو اعتراض ہوتا ہے. اس کو نا وہ فرمایا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگڑ تانگے ہو, وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ونج مانے ہو. وہ کہتے ہیں یہ 14 طبق ہوتے ہیں انسان کے اندر, ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں. 7 پازیٹیو ہوتے ہیں, 7 نیگیٹو ہوتے ہیں. جو 7 نیگیٹو ہیں وہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ زمینی ہیں, یہ زمین کے لوگوں کی یہ صفات ہیں. اور یہ نیگیٹو چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہے حسد ہوتی ہے, یہ شہوت ہوتی ہے, یہ حرص و ہوا ہوتی ہے, یہ تکبر ہوتا ہے, یہ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور یہ بیماریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. اس کو کبھی یہ مت سوچیے گا کہ کسی کے اندر نہیں ہوتی ہیں, ہر انسان میں ہوتی ہیں. لیکن
یہ بیماری اس وقت بنتی ہیں جب حد سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کنول کا پھول, آپ نے کبھی دیکھا ہو, کنول کا پھول نا کیچڑ کے اوپر ہوتا ہے, کیچڑ زیادہ پانی نہیں ہوتا جی, جوہڑ جس کو بولتے ہیں, وہ جوہڑ ہوتا ہے, نیچے گندا پانی, گدڑا پانی, اور اس کے اوپر سفید رنگ کا خوبصورت کنول کا پھول ہوتا ہے. کہتے ہیں مومن ایسے ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے جوہڑ میں وہ رہتا نہیں ہے, نکلتا یہیں سے ہی ہے, اور وہ اس پھول کی طرح سے اپ لفٹ ہو کے رہتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈیمنز ہیں, ہم اپنے ڈیمنز کو مار نہیں سکتے, لیکن ان سے تھوڑا ایلیویٹڈ ہو کے ہم زندہ ضرور رہ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 7 آپ کے اندر آسمانی صفات ہیں. یہ تو زمینی صفات تھی, 7 آسمانی صفات. کہا کہ 7 آسمانی صفات ہیں کہ پہلی صفت ہے آپ کے بیچ میں وہ محبت. سرکار ویس صاحب کا جملہ ہے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. اس کا مطلب ہے یہ آسمانی چیز ہے آپ کے اندر موجود, ہر انسان میں موجود. محبت ہے, حیا ہے اس کے بیچ میں, حلم ہے اس کے بیچ میں, علم ہے اس کے بیچ میں, شرم و حیا ہے اس کے بیچ میں. یہ چیزیں آسمانی ہوتی ہیں, ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. اب آپ اپنی لائف کا نا ایکولیبریم چیک کر لیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کی, یوں سمجھ لیں کہ یہ ترازو ہے, اگر آپ کا حرص و ہوا اور آپ کی جو زمینی نیگیٹو باتیں ہیں وہ اگر بھاری ہوں گی وہ نیچے ہو جائیں گی, انسان ہلکا ہو جائے گا. اور اگر آسمانی چیز ہوگی تو وہ دوسری طرف بھاری ہو جائے گا. تو یہ ایکولیبریم ہر انسان اپنا چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر کیا چیز, یہ اگر ہو نا کنٹرول میں, کہ جی ہاں تھوڑا تھوڑا سا حسد بھی ہو جاتا ہے مجھے, اور تھوڑا سا غصہ بھی آ جاتا ہے, لیکن کنٹرولڈ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انسانوں میں سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, نہیں ہوتی ختم, کنٹرول میں رہتی ہیں, وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگر اتنا غصہ آپ کو آئے کہ آپ جا کے کسی کے ٹائر کے اندر چھری مار دیں کہ کیوں بھی اس نے گاڑی نہیں لی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے اندر وہ ایولنس جو ہے نا وہ اب شروع ہو گئی. اب آپ کی وہ جو زمینی اثرات ہیں نا اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. وہ ایک میں نے چھوٹی سی کہانی سنائی تھی کہ وہ سکندر اعظم تھا نا جی, وہ کہانیاں بزرگ بناتے رہتے ہیں آپ کو, کہ وہ سکندر اعظم تھا نا, وہ فتح کرتا کرتا یہ بر صغیر پاک و ہند میں جب آیا تو بڑا سونا, بڑی چیزیں تو اس کے پاس تھی. تو ایک درویش ٹکر گیا اس کو. درویش نے کہا کہ تمہارے پاس بہت سونا ہے. انہوں نے کہا بہت سونا ہے میرے پاس. اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی, اس نے کہا یہ جو میری چیز ہے نا یہ تمہارے سونے سے زیادہ بھاری ہے. اس نے کہا یہ اتنی چھوٹی سی چیز کتنی کو بھاری ہو سکتی ہے. اس نے کہا منگاؤ ترازو. ترازو رکھا گیا, اس کے اوپر وہ انبار لگایا گیا, سونے کا لوٹ مار کا سارا کٹھا ہوا تھا, اور وہ دھڑام سے ہے نیچے وہ گر گیا, بھاری تھا. وہ درویش کے پاس جو چھوٹی سی چیز تھی نا اس نے دوسرے پلڑے میں جیسے رکھی, سارا سونا اٹھ گیا اور وہ چیز بیٹھ گئی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے, کمال کی بات ہے. اس نے کہا ٹھہر جو ابھی تمہیں ایک اور تماشا دکھاتا ہوں. اس نے تھوڑی سی مٹی پکڑی اور اس چیز کے اوپر پھینک دی, تو سارا سونا دھڑام سے ایک دم نیچے گر گیا اور وہ چیز اوپر اٹھ گئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا کیا تھا اس کے بیچ میں کہ یہ ایک دم سے اتنی بھاری تھی کہ میرا سارا سونا اٹھ گیا. اس نے کہا یہ تمہارے اندر کی آنکھ ہے, اگر تو یہ کھلی بھی ہو تو تمہارے سونے چاندی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے آگے, اور اگر اسی کے اوپر ہی مٹی پڑی ہوئی ہو تو اس سے زیادہ ہلکی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کے انر سیلف کو جب ہم کہتے ہیں نا, یہ بیوٹی والے جو لوگ ہیں, کلینزنگ ایک ورڈ ہے, سمجھتے ہوں گے نا جی, ہے چہرے کی صفائی ہوتی ہے, اس طرح سے آپ کے ہارٹ کی بھی کلینزنگ ہوتی ہے. اپنے ہارٹ کی کلینزنگ کے اوپر ضرور کام کیا کریں. اس کی ایک جو کہنا چاہیے کہ علاج یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں میں رہیں جن سے آپ کو نیگیٹیوٹی نہ ملتی ہو, جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو پازیٹیوٹی ملتی ہو. اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے کوئی بات سن لیا کریں, کوئی دعا لے لیا کریں. بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ دعا جو ہے نا وہ کسی سے گن پوائنٹ پہ نہیں لینی ہوتی ہے, کسی کی زندگی میں کوئی ایسا کام کر دو کہ وہ دل سے تمہیں دعا دے دے,
دعا کسی کی لگ گئی تمہاری زندگی کا کام آسان ہو جائے گا. تو اپنی جس طرح سے ہم باہر کی بیوٹی کا دھیان رکھتے ہیں نا, تو یہ اندر کی بیوٹی زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ انسان کتنے اچھے ہیں. آپ جتنے اچھے انسان ہوں گے اتنا ہی آپ کا وقار بھی بلند ہوگا, اور آپ کے اندر ایک راحت ہوتی ہے, ایک سکون ہوتا ہے, ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے, آپ نے کہیں بھاگ کے نہیں چلے جانا. یہ چھوٹا سا لائف سپین ہے جس کو کہتے ہیں 60 نہیں تو 70 سال کا ٹائم ہے, آپ نے پورا کر لینا ہے. کدھر جانا بھاگ کے, اور یہیں پر ہی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو نا ایک جزیرے کے اوپر بھیجا ہوا ہے, جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے آپ, یہیں رہنا ہے. کیا کھائیں گے؟ اور جو جزیرے پہ ملتا ہے. کیا پہنیں گے؟ اور جو جزیرے پہ ملتا ہے. اور کن سے ملنا ہے؟ جو جزیرے پہ رہتے ہیں. اتنا سا جزیرہ ہے آپ کا. اگر آپ غور کریں تو آپ کا ذاتی جزیرہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 70-80 لوگوں کا. اس سے زیادہ کا جزیرہ نہیں ہے کسی کا. آپ گننا شروع کر دیں لوگوں کے نام کہ جو میں سمجھتا ہوں بڑے میرے لیے قیمتی لوگ ہیں. فلاں نمبر 1 امی ابو بہن بھائی فلانا چچا تایا ہے, یہ سارے. تو کرتے کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 70-80 کے اوپر جا کے نا آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. ختم. یہ جزیرہ ہے آپ کا. انہی کے ساتھ گزرنا, انہی سے زندگی کا سلوک کرنا, یہی اسی کے بیچ میں پورا اللہ موجود ہے, اور اسی کے بیچ میں پورا شیطان بھی موجود ہے. یہی لوگ ہیں. سرکار والے صاحب کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو تمہارے جانے کے بعد سچ میں غم ہونا ہے, زندگی میں انہیں خوشی ضرور دے کے جاؤ. ان کے لیے کوئی خوشی کا کام کر جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے دعائیں کریں اچھی بات کہ اچھا بندہ تھا. اور یہ نہ ہو کہ فٹافٹ دفنا کیا ہو یار جان چھٹی سٹی ہے. کچھ زندگی کے اندر ایسا کام کر جاؤ کہ لوگ بھی یاد رکھیں. تیری جبیں پہ داغ سجود, وہ دیکھیں محراب پڑ جاتی ہے, تیری جبیں پہ داغ سجود ہوا تو کیا, وہ سجدہ کر کے روئے زمیں پر نشان رہے. تو بس کوئی کام زندگی میں ایسے کرتے رہیں کہ جس سے آپ کا مالک بھی خوش ہو اور یہاں پہ لوگ بھی آپ کے لیے کوئی دعا کرتے رہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا اب باقی اب وہ سنبھالیں, کوئی بات کریں اس سے آگے. اب وہ سب سے پہلے تو السلام علیکم. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا یہ فکرہ ہے کہ اچھے لوگوں کا مل جانا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے, اور اللہ کے راستے کا سفر تنہائی کا سفر نہیں سنگت کا سفر. تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میری اپنی جو زندگی کی جو ایک کہانی ہے میں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر چکا ہوں کہ کیسے انگزائٹی ڈپریشن مجھے اس راستے پہ لے گیا کہ جس سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا. جیسے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے بھی بتایا کہ انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں. تو وہ جو ایک بیلنس ہے نا, کہیں وہ بیلنس آؤٹ ہوا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسم بیمار ہو جائے تو طبیب کی ضرورت پڑتی ہے, روح بیمار ہو جائے تو حبیب کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ حبیب کی ضرورت لگتا ہے کہ زیادہ ہے. حضرت کا سرکار کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جو پیچھے آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ہے سفر ہی, لیکن سفر آسان بھی ہونا چاہیے. تو سفر کے آسان ہونے کا جو فارمولہ حضرت نے دیا ہے کہ ہم سفر اگر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. اور وہ ہم سفر ضروری نہیں کہ صرف بیوی ہو, اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ سب آئے ہیں, دور دور سے آئے ہیں, اپنی مصروفیات ترک کر کے صرف ملنے کے لیے آئے ہیں, محبت میں آئے ہیں. حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ذہن میں سوال نہیں اس کی بہتری کا کوئی حال نہیں. تو پہلا سوال میں ہی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے بھی سوال سنیں گے کیونکہ ہمیں امید ہے کہ آج سوال پوچھے جائیں گے. میرا جو سوال ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا جگہ بدلتے رہتے ہیں, تلاش میں رہتے ہیں, لیکن ان کو وہ سکون نہیں ملتا, اور وہ یہی گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے, زندگی میں کہیں نہ کہیں محرومیاں, وہ پچھتاوے, وہ گلے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بالکل وہ ایک ڈارکنس میں چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی
آپ اگر بات کرنا چاہیں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے, اس اذیت سے نکالیں, ذہنی اذیت سے. دیکھیں اکثر اندھیروں میں وہ لوگ کھو جاتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی چراغ کا تعین نہیں کیا ہوتا کہ جانا کدھر ہے, اپنے سفر کا جنہوں نے کبھی کوئی رخ نہیں تعین کیا جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے. اور جب آپ تھوڑی دیر ادھر چلیں گے, تھوڑی دیر ادھر چلیں گے, تھوڑی دیر ادھر چلیں گے, تو بیسیکلی آپ کہیں پہ بھی نہیں چلے, آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو جدھر بھی چلنا ہے ادھر کا ایک دفعہ کا نا ضرور آپ تعین کر لیں. دیکھیں میں ابھی آیا ہوں, لاہور سے آیا ہوں, تو میں نے ایک منزل تھی کہ میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے. راستے میں اگر خدا نخواستہ ٹائر پنچر ہو جاتا میرا, راستے میں کچھ اور ہو جاتا, کوئی ٹریفک پھنس جاتی, تو یہ زندگی کی رکاوٹیں ضرور ہوتی. لیکن کئیوں کے ٹائر پنچر ہو بھی جاتے ہیں, ٹائر بدلو چلو آگے, گلا کس بات کا کر رہے ہو. تو جنہوں نے ابھی تک یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے, وہ تو پھر گلے میں ہی رہیں گے ہمیشہ کہ یہ نہ ادھر نہ صنم ملا نہ وصال یار. تو ابھی تک تو ہمارا طے ہی نہیں ہوا کہ ہم نے زندگی کا رخ لے کے کدھر جانا ہے. اچھا, یہ جب زندگی کا ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی مقصدیت ہونی چاہیے, کاز ہونا چاہیے آپ کی لائف کا. کاز بناتے وقت نا ایک چیز کا آپ لوگوں نے ضرور دھیان رکھنا ہے, اس میں کسی کا نقصان نہ ہو, اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو, اور اس کا تعلق اصل میں رحمان کے ساتھ ہو. کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا سٹرونگ ہونا ہے. دیکھیں ہم لوگ نا وہ فیتھ نہیں ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے. جب مالک کہتا ہے کہ عزت کون دیتا ہے, میں دیتا ہوں تمہیں عزت. ذلت کدھر سے آنے, میں ہوں. بادشاہت کون دیتا ہے, میں دیتا ہوں. بادشاہت لے کون لیتا ہے, میں لے لیتا ہوں. زندگی کس نے دی, میں نے دی ہے. لے کس نے لینی ہے, میں نے لے لینی. جب ہر چیز, رزق آپ کا, ذلت, عزت, شہرت, اولاد, اگر ہر ایک کو محبت ہی مل جاتی تو دنیا کے اندر کوئی رومانس ہی نہ رہ جاتا ہے نا. دل ٹوٹنے ہی بند ہو جاتے, فیکٹریاں بند ہو جاتی ساری. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر خواہش بھی نہیں پوری ہوتی آپ کی. تو جب ہر خواہش بھی نہیں پوری ہونی ہے آپ کی, جو کچھ آپ کی سراؤنڈنگ میں وہی کچھ ہی آپ کو ملنا ہے, تو آپ کچھ تو زندگی کے ساتھ اپنا ایک ربط بنائیں کہ ہم نے زندگی میں آخر کرنا کیا ہے. پڑھ لیا اچھی بات ہے, نوکری کر لی اچھی بات ہے, بزنس کر لیا اچھی بات ہے, سب کر رہے ہیں. آپ نے کون سا نیا کام کیا؟ اس کے پاس 2 گاڑیاں زیادہ ہیں, آپ کے پاس 1 کم ہے, پھر کیا ہو گیا؟ یہ تو سب کر رہے ہیں. گورا بھی کر رہا ہے تو کالا بھی کر رہا ہے, وہ بھی گھر بناتے ہیں, آپ بھی گھر بناتے ہیں, اب ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, آپ کے بھی ہو جائیں گے, شادیاں ان کی بھی ہوگی, آپ کی بھی ہو جائیں گی. یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں. اب بینگ اے مسلم, اور بینگ, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس رحمان کے, اللہ کے ماننے والے ہیں, کون سی ایسی ایک سگنیفیکنس قسم کی کوئی چیز آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں جو اس مالک کو پسند آتی ہے؟ تو جب آپ اس چیز کو ڈیولپ کرنا شروع کریں گے, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اپنی, اور وہ ہوگی ذات کے اندر ہی, باہر سے نہیں آنی ہے. آپ کی ذات میں ہی وہ ہیرا کہیں پہ چھپا ہوا ہے, اس کو نکال کے تھوڑا پالش کرنا, شائن کرے گا. جب وہ شائن کرے گا نا, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے مالک نے مجھے شاید اس لیے بنایا ہے. پرپز آف لائف جس کو بولتے ہیں. تو پرپز آف لائف آپ کا جس دن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, آپ کے زندگی کے اندھیرے جو ہے نا یہ نکلنے شروع ہو جائیں گے. اور اندھیروں سے نکلنے کے لیے سمجھ نہ آ رہا ہو تو فائنڈ اے گرو. آپ کو حساب کا سوال سمجھنا ہے تو میتھ کے ٹیچر کے پاس ہی جائیں گے, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کو علاج سمجھ نہیں آ رہا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آپ کو اگر کوئی ایتھلیٹک سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کسی جم والے کے پاس ہی جائیں گے, کسی ایتھلیٹ کے پاس جائیں گے. ہر چیز کا گرو موجود ہے. زندگی کا گرو کدھر ہے؟ پہلی جماعت سے پڑھنا شروع کیا ہم لوگوں نے, الف بے پڑھنا شروع کیا, ABC پڑھنی شروع. کس نے پڑھایا؟ استاد نے پڑھایا. جب آپ کے ڈاکٹروں کا استاد ہے, انجینئرز کا استاد ہے, سائنٹسٹ کا استاد ہے, زندگی کے استاد کدھر ہے؟ آپ خود بڑے استاد ہیں,
پتہ چلتا نہیں ہے خود استاد نہیں ہے. لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ گرو نہیں ملا نا, تو ان کا کیا کہیں؟ اور جو کہتے ہیں نا وہ اصل میں سرکار صاحب کہتے تھے کہ لوگوں کو تو جھوٹے گرو مل جاتے ہیں, تمہیں ابھی تک ایک بھی نہیں ملا. کوئی تو زندگی میں ملے نا. ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا جی مجھے نا گرو نہیں ملتا جی, بڑا میں نے ڈھونڈا مجھے گرو نہیں مل رہا. تو وہ ایک درویش آیا, اس نے اس کو ایک شاخ دی, اس نے کہا یہ لگا لو زمین میں, اور اگر سمجھو نا کہ کوئی نیک آدمی کوئی درویش آدمی آیا ہے تو اس کے پاؤں دھو, اور اس کے پاؤں دھونے کے بعد جو پانی ہے نا وہ اس شاخ کو دینا شروع کر دو. تو جس دن اس شاخ میں سے پھول نکلے گا نا تو تم سمجھ لینا وہ تمہارا گرو ہے. اب وہ اس نے اپنی ترتیب بنا لی, جس کو وہ سمجھے کہ تھوڑا سا نیک آدمی ہے اس کو زبردستی پاؤں بھی دھو کے تو اس کا پانی لے کے تو شاخ کو دینے شروع کر. شاخ ہری ہو گئی, ایک دن اس میں پھول بھی نکل آیا. اب وہ جو بندہ اس دن آیا تھا نا وہ اس نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا آپ میرے گرو ہیں. انہوں نے کہا میں تیرا گرو کدھر سے ہوں بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے پکی خبر ملی تھی کہ جس دن اس شاخ کے اوپر پھول لگے گا جو بندہ آئے گا وہ میرا گرو ہوگا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں تیرا گرو ہوں, میں تجھے گر کی بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کی تو نے خدمت کی ہے اور ان کے پاؤں دھو کے تم نے اس کا پانی ڈالا وہ سب تیرے گرو ہیں. سبحان. آپ زندگی کا سفر شروع کریں, گروؤں کی تو ڈھیر لگا ہوا ہے. گرو تو کہتے ہیں ہمیں سچا مل کوئی نہیں رہا جس کو ہم سارا کچھ ہینڈ اوور کریں. تو سچائی باہر نہ ڈھونڈے. وہ کہتے ہیں برا جو ڈھونڈن میں چلیا برا نہ ملیا کوئی, جب کھوجا من اپنا مجھ سے برا نہ کوئی. تو یہ اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے آپ نے, یہ گرو آپ کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ نے بس اس کی ایک تلاش کا نام رکھنا, وہ سامنے آپ کے منظر کے آگے کھڑا ہو جائے گا. تو جب کاز آپ کا لائف کا اسٹیبلش ہوگا تو گرو بھی آپ کا آ جائے گا. ایک میں نے قرآن میں بڑی خوبصورت ایک بات پڑھی تھی, مفہوم جس کا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندے کو, اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹوں میں رہنے نہیں دیتا. آپ سچے ہو جاؤ, سچا آپ کے سامنے آ جائے گا. اپنا اپنا سچ کا سفر, اپنا اپنا سچ کا سفر ہے. بالکل. سوال و جواب کا سلسلہ بھی ذرا سوالات کا شروع کرتے ہیں. مائک خلیل آپ شروع کر دینا. تو کوئی سوال کسی کا جو سوال پوچھنا چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم. اچھا کوشچن میرا یہی ہے, آپ نے جو ابھی جواب دیا ہے کہ جب سچ سامنے آ جائے, کئی بار سچ ایسا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے, سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دوائی کڑوی ہو تو آرام آتا ہے. بالکل. تو وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ فار دیٹ. اور یس دیکھیں, سچ نہ آپ کے آئینے کی طرح ہے. بالکل. آپ چہرہ اپنا سنوارتے ہیں آئینے کو دیکھ کے, ہے نا جی, کہ یہ میرا چہرہ میرے آئینے میں خوبصورت نظر آئے. سچ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. کسی دن اندر کی تصویر اگر نظر آنی شروع ہوگی تو کیسی ہوگی؟ ایکس رے کی بات نہیں کر رہا. ایک نا میں آپ کو بڑا مزے کا واقعہ سناؤں کہ بھائی صاحب کی محفل ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا کہ چلو آج پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے مشہور ہو جائیں. آمین بولو. کون بولے آمین؟ اللہ. کہ ہم جیسے اندر سے ہیں ہم ویسے باہر سے مشہور ہو جائیں. ہم تو نیک مشہور ہونا چاہتے ہیں, نیک بننا نہیں چاہتے. تو سچ کہاں ہے؟ اندر. تو جب تک اس کو فیس نہیں نہ کریں گے, دیکھیں کہتے ہیں کہ جتنی محنت تم خامی کو چھپانے میں کرتے ہو اس سے کم محنت میں خامی دور ہو جاتی ہے. سچ تو بولو کم از کم اپنے ساتھ, باقیوں کے ساتھ تو ہوتا رہے گا نا, کم از کم اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے تو سچے ہو جاؤ. پتہ چلے کہ میں خود ہوں, کیا ہوں میں, مجھے پتہ ہے. میں کس کے بارے میں کیا خیال کرتا ہوں مجھے پتہ ہے. میں اپنے آپ سے معافی کیوں نہیں مانگتا, میں اپنے اوپر رحم کیوں نہیں کھاتا. کوئی نہیں بتائے گا. کسی کے ماتھے کے اوپر ڈسپلے سینٹر نہیں لگا ہوا, کوئی ایل سی ڈی نہیں لگی جہاں پہ اس کا بتا رہا ہو کہ یہ کتنے % سچا ہے کتنے % جھوٹا ہے. یہ شکر ہے.
ورنہ کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے کسی کو. تو اپنے سچ کو خود تو فیس کریں کم از کم. آپ کا جو یہ دل ہے نا, یہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کو فٹافٹ آپ کی ٹلی بجا دیتا ہے اندر سے. اس کو سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو فالو کریں. کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی چیز کے بارے میں لائف میں ڈیسیژن کرنا ہونا, تو جو فرسٹ تھاٹ آپ کے پاس آئے نا, فرسٹ تھاٹ, ویری فرسٹ تھاٹ, اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. نارملی وہ ٹھیک ہوتا ہے. سیکنڈ تھاٹ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں شیطان کا ہوتا ہے. اس میں جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے, تھوڑی سی امپیورٹیز بھی آ جاتی ہے. کسی نے ویسے سب سے کہا کہ حضور اگر پہلا خیال ہی صحیح نہ آیا تو پھر؟ آپ نے کہا تم خیال کے ساتھ منسلک رہو, ایک وقت کے بعد تمہیں دوسرا خیال آئے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. ایک ہی خیال رہ جائے گا. مشکل ہمیں کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پہ دو راہیں ہوتے ہیں, رائٹ جائیں کہ لیفٹ جائیں, کدھر جائیں؟ اور کتنے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو سیدھی موٹر وے ملتی ہے, کہیں نہیں جانا, فالو ایک ہی روڈ کرو. اب ورنہ تو آپ گم ہو سکتے ہیں ادھر ادھر کہیں پر بھی. اپنے سچ کو خود سے ڈھونڈیں, آپ کے اندر موجود ہے وہ رستہ. اور کبھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو کسی سچے کو فالو کریں, جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ سچے ہیں. والد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی ہوئی. آپ نے کہا ہے کہ اس شخص کی تعریف مت کرو جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اس معاشی دنیا کے اندر ہم لوگ بہت سے جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو لبھانے کے لیے, اپنی پروموشن کے لیے, اچھا بننے کے لیے. ہم لوگ ان کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں دل سے, جس کی تعریف کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ جھوٹ ہے. یہ میں اپنے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں, کسی کے ساتھ نہیں بول رہا. میں اپنا جھوٹ ختم کر دوں گا نا تو رہی سچ جائے گا. پیچھے ہے کیا؟ اور دو ہی تو چیزیں ہیں, سچ اور جھوٹ, تیسری ہے ہی کوئی نہیں چیز. تو یا اب دونوں یہ کہتے ہیں کہ سچا کافر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. سچ کو مانتا ہے نا, سچ کو دیکھتا ہے تو مان لیتا ہے. اور جو جھوٹا ہے نا وہ مسلمان بھی ہے تو منافق ہی بنے گا کہیں نہ کہیں. تو بڑی طاقت ہوتی ہے سچ کے بیچ میں. اس کے کڑوے پن پہ نہ جائیں. یہ ایک ٹائم پہ آپ کے لیے ہی راحت بنے گا اور کچھ نہیں بنے گا. جھوٹ بہت سویٹ ہے, بہت میٹھا نظر آتا ہے, بہت خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن اس کی بیہائنڈ دا سین اس کی پکچر اچھی نہیں ہے. آپ کو اس کی کبھی سینگ نظر آ جائے نا تو آپ ڈر جائیں گے یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے, جن ہوتا ہے یہ. تو اپنے سچ کو سلامت رکھیں, اسی کے اندر ہی ساری بات کھل جائے گی انشاءاللہ. اس دن بھی وہ حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لمبی چوڑی تو بات ہی کوئی نہیں, ایک کسی کا دل نہیں دکھانا, دوسرا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا. یہ انہوں نے بات کی. پھر آگے انہوں نے مزید ارشاد فرمایا کہ لیکن ایک جھوٹ جس کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی جھوٹی تعریف ضرور کرنی ہے. سچی تو کرنی ہے, جھوٹی بھی کرنی. تو یہ نہیں کہ اس بات سے جو مجھے لگا نا کہ یہ جو آپس کے معاملات ہیں نا تو وہ بہت بہت معنی رکھتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ سچ کے چکر میں سارے بندے ہی مائنس کر دیں. ہاں صحیح بات ہے. یہ اندر کا سچ ہے, اب باہر تھوڑی سی گنجائش ہے موجود ہے نا جی. اور ایک بڑی پیاری حضرت کی دعا کہ یا اللہ ہمیں ہماری عقل کے حوالے نہ کرنا, ہمیں ہمارے دل کے حوالے کرنا, اور ہمارے دل کو اپنے حوالے کرنا. بڑی پیاری دعا. کوئی سوال جو پوچھنا چاہتے ہوں؟ جی بسم اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر واسو صاحب کی جتنی تدریس ہے اس میں ہمیں بیسک جو درس ہے وہ راضی رہنے کا ملتا ہے اکثر, کہ راضی رہا جائے. لیکن اب وہاں سے جو آ رہا ہے, جو عطائیں ہیں وہ ساری اس کی ہیں اور خطائیں ساری اپنی. ہاں. لیکن ہر روزہ زندگی میں جب آپ آنے والا دن بہتر نہ دیکھ رہے ہوں پچھلی سے اور آپ کا اپنا, تو اس میں راضی رہنے کی کس طرح سے ترکیب کی جائے؟ ہاں یہ دیکھیں نا, یہ اصل میں دو چیزیں مکس کر رہے ہیں یہاں پہ, بڑی مزیدار. اور یہ آپ نہیں, ہم سب کر رہے ہیں کہ ہم لوگ زندگی کو بہتر معاشی اعتبار سے سمجھتے ہیں, مانیٹری. ہر آنے والا دن میرے لیے زیادہ اچھے پیسے لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا, میری گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بھائی میں کہتا ہوں کہ
آپ گروتھ چھوڑ دینا, سچ نہ چھوڑنا, بڑا مشکل لگتا ہے یہ کام. دیکھیں راضی کیا ہے؟ راضی اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے اوپر کہہ رہا ہے کہ راضی ہو جو پہلے سے متعین کی گئی ہیں. کوئی نئی بات تو کہی نہیں اس نے. کس چیز پہ راضی ہونا ہے؟ اپنی شکل پہ راضی ہونا ہے. کیا کر لو گے اس کا؟ زیادہ منہ دھو لو گے, شیو کر لو گے, تو یہی ہے شکل اللہ تعالیٰ. اب یہ تمہارا نصیب ہے. مجھے ایک دن نا یاد ہے, ہم لوگ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ نا آگے جانا تھا کہیں ہم نے, تو وہ دوسرے جو صاحب ہے نا ان کا بیٹا آیا, تو آپ نے کہا کہ چلو آگے بیٹا تو چلے. بیٹا نے کہا جی ایک سیکنڈ بیٹھا ہے, میں نا منہ دھو کے آیا بیٹا. تو آپ نے کہا جو شخص اپنے چہرے پہ راضی نہیں ہے نا, وہ کائنات میں کسی چیز پہ بھی راضی نہیں ہے. چہرہ آپ کا مقدر ہے, آپ اس کو صاف ستھرا کر سکتے, بدل تو نہیں نہ سکتے اب آپ اس کو, ہے نا جی. اب اس پہ راضی رہنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی ہائٹ ہے, ہائٹ آپ کا مقدر ہے, لگا لے زور, آپ 7.5 فٹ کے نہیں ہو سکتے, راضی تو رہ لیں کم از کم اس کے اوپر. کیا سارے اچھے کام بڑے لمبے قد کے لوگوں نے کیے ہیں یا چھوٹے قد کے لوگوں نے کیے ہیں؟ اور جس کی مہربانی ہوتی ہے وہی کرتا ہے یہ کام. تو راضی نصیب والی چیزوں کے اوپر رہنا ہوتا ہے. دیکھیں غریب ہونا بری بات نہیں ہے, امیر ہونا بھی بری بات نہیں ہے. اب بری بات برا ہونا ہے, اچھی بات اچھا ہونا ہے. غریب اچھا بن جائے تو اچھی بات ہے, امیر اچھا بن جائے بہت اچھی بات ہے. غریب برا بن جائے وہ سب سے بری بات ہے. امیر برا بن جائے تو وہ تو ہمیں کئی نظر آتے. اکثر امیری ہوتی نہیں ہے جب تک آپ پیسے سے لوگوں کے دل نہ توڑے ہو. آپ نے پیسے نہیں اکٹھے ہوتے. جب تک زندگی میں پیسے کو پرائرٹی نہیں آپ رکھیں گے, پیسہ اکٹھا ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس. درویش کے پاس کیوں نہیں پیسہ اکٹھا ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اکٹھا ہی نہیں کرتا, وہ آتا ادھر چلے جاتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم پھر پیسے اکٹھے کرتے ہو اور پھر تم انہیں گنتے ہو, اور تمہارا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے کہ تم نے زندگی میں صرف. سرکار ویسے صاحب کا ایک خوبصورت فکر ہے کہ زندگی نیوٹن ہی نہیں ملٹن بھی ہے. سب کچھ سائنس ہی نہیں ہے, یہ روحانیت بھی ہے, ایک کائنات بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے. اس پہ بھی ذرا غور کرو. کیا سکسیس صرف پیسوں میں چھپی ہوئی ہے؟ وہ مجھے یاد ہے ایک بندہ تھا, اس نے کتاب لکھی نا, وہ اپنے علاقے کے جو لارڈ تھا اس کے پاس لے گیا کہ جی میں نے کتاب لکھی ہے, آپ مجھے میری مدد کریں یہ کتاب چھاپنے میں. تو اس نے کھانا شانا کھلایا اس کو. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اچھی ہے کتاب, لیکن کتاب کتب کے لیے پیسے نہ دیے, چھاپی نہ کتاب اس نے. اب تھوڑے عرصے بعد وہ ہوا یہ کہ وہ کتاب لیے پھر رہا تھا, کسی نے اس کی وہ کتاب دیکھی اور اس نے کہا یہ تو بڑی قیمتی کتاب ہے, اس کو چھپنا چاہیے. اس نے کتاب چھاپ دی اور وہ کتاب چھپتے ہی دنیا کی بیسٹ سیلر بک بن گئی. اور وہ کتاب کا جو آتھر تھا اس کا نام تھا جانسن, اور وہ کتاب کا نام تھا دنیا کی پہلی انگلش کی ڈکشنری. اب وہ ڈکشنری جب پہلی دفعہ چھپی تو اتنی دنیا میں مشہور ہوئی کہ کوئی کتاب ہی نہ مشہور ہوئی کہیں بھی. تو دوسرا جب وہ لارڈ تھا جس کے پاس وہ پہلے لے کے گیا تھا, تو لارڈ نے اخبار میں خط لکھا کہ جناب یہ تو ہمارے علاقے کا بچہ ہے اور بڑا اچھا بچہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس کے جواب میں پھر بچے نے خط لکھا. اس نے کہا کہ میں آیا تھا آپ کے پاس, آپ نے میری مدد نہیں کی تھی, اب میرے حالات بدل گئے ہیں, اب میں آپ کے کہے میں نہیں آتا. تو جب زندگی میں نا کہیں پر بھی نصیب کا پہیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر سب کچھ ہی استطاعت میں ہوتا تو ہر کوئی کم از کم فیس بک کا مالک ہوتا. نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. ہر کوئی زندگی میں امیر آدمی نہیں بن سکتا, منشا نہیں ہے, لیکن ہر آدمی اچھا انسان بن سکتا ہے. اور یہ میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں کہ ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں ہے, ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے. سبحان اللہ. جتنا آپ کا احساس اچھا ہوگا نا اتنی آپ ترقی یافتہ شخصیت بنیں گے. اب باقی تو سب ایسے ہی میلے ہی ہے, کھیل کود کے ختم ہو جانا ہے. کسی کے زیادہ پیسے ڈوب جائیں گے, کسی کے کم ڈوب جائیں گے, تو کیا فرق پڑے گا اس سے. تو یہ ترقی کو نا کبھی بھی پیسوں سے نہ معیار کیجیے گا کہ میرا آنے والا دن پہلے سے خراب کیوں ہے,
میں غربت کیوں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ جن کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ان کو بہت ہی قریب رکھا ہے اس نے, انبیاء علیہ السلام. غور کریں, کس نبی علیہ السلام نے فیکٹریاں لگائی تھیں؟ کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی, اللہ کو سب سے زیادہ پیارے. آج تک قرآن میں ان کا نام ہے, آج تک ہم درود شریف بھیجتے ہیں. زندگی تلخ گزاری, تکلیفوں میں گزاری. اس لیے کبھی بھی پیسہ, شہرت, پاور, ان چیزوں کو مدعا نہ بنائیں. وہ سب کہتے تھے کہ اگر تم بادشاہی مانگو گے, ذمہ دار تم ہو بادشاہی کے. اگر وہ عطا کر دے گا تو ذمہ دار وہ ہے, تم نہیں ہو. تو کتنی آسان سی بات ہے کہ یا اللہ پیسے تو نے دیے, ذمہ دار بھی تو ہے. میں نے تو کوشش کی کوئی نہیں ملے, تو نے دیے تو ذمہ دار بھی تو ہے, میں کیا کروں اب. تو زندگی کو صرف مانیٹری سے نہیں دیکھنا, احساس سے دیکھنا ہے آپ نے. اگر دل آپ کا زندہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں, ورنہ تو مشین ہی ہے پھر. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ میں ایک فرمان مولا علی ہے جو کہ رشتوں کا کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے گونگا, بہرا اور مطلب اندھا بھی پڑھنا چاہیے نا. تو میں نے یہ قول اپنی ایک دوست کو بولا تو انہوں نے کہا کہ مطلب غلط یا ناجائز ہونے کی بعد بھی ہم لوگ خاموش رہے ہیں. اس چیز کا آپ مجھے ایکسپلین کر لیں. مطلب کہ یعنی کہ بعض اوقات ایک بندہ کلیئر کٹ جو ہے ایک غلطی کر رہا ہے, ناجائز کر رہا ہے, تو کیا رشتہ بچانے کے لیے اسٹل بندہ پھر کمپرومائز کرے؟ ابھی پچھلے دنوں نے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ جی مجھ پہ نا اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی ہے اور مجھے نظر آ جاتا ہے کہ کون بندہ غلط ہے اور کون بندہ صحیح. میں کہا بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے کہا جی پھر؟ اس نے کہا کہ جی مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہ دے دی ہے دیکھنے والی کہ کون غلط کر رہا ہے اور میں اسے نہ روکوں تو کل کو اللہ میرا مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ تمہیں ہم نے پاور دی تھی کہ تمہیں نظر آ جائے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے, تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ میں نے اسے کہا, کہتا ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ اللہ پھر ناراض تو نہیں ہوگا مجھ سے کہ میرے پاس اگر یہ پاور ہے کہ میں غلط دیکھ سکتا ہوں تو میں غلط کو روکوں کیوں نہ پھر. تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا دو, مجھے نہیں پتا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ نہیں دیکھ سکتے, یہ مجھے پکا پتا ہے اللہ دیکھ سکتا ہے. اب پہلے اس سے پوچھو کہ وہ کیوں نہیں روک رہا. واہ سبحان اللہ. اب وہ تو کر سکتا ہے. یہ جو کہا گیا ہوا نا کہ آپ ہاتھ سے روکیں, آپ زبان سے روکیں, نہیں تو کم از کم سب سے چھوٹا درجہ کہا گیا ہے کہ دل میں برا محسوس کریں. یہ صرف مسلمانوں کے درمیان میں نہیں ہے, یہ تو پورا ایک جنرل پیٹرن آپ کو بتایا گیا تھا. معاشرتی طور پہ بیماریاں جہاں پہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں نا, دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا گناہوں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ سے شاید نمازوں کا بعد میں پوچھا جائے گا, سب سے پہلے اس کی بادشاہت کا پوچھا جائے گا, تمہیں اتھارٹی سب سے زیادہ ہم نے دی تھی, بتاؤ کیا کی ہے اس کے لیے. تو جب کبھی آپ کے ریلیشنز جہاں کے قریب کے ہوتے ہیں, ایک اللہ کی صفت ہے جس کو کہتے ہیں ستار الایوبی, پردہ پوش. اگر آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو کل کو اللہ بھی آپ کا پردہ رکھے گا. آپ کسی کو ایکسپوز کریں گے تو تیار رہیں کہ کل کو آپ بھی ایکسپوز ہو سکتے ہیں. تو یہ بات رشتوں کو بچانے کے درمیان میں بہت اہم ہوتی ہے کہ رشتے میں سمجھائی جا سکتی ہے بات, اس کو چوک میں نہیں کھڑا کرنا کبھی, اس کو سب کے سامنے. آپ اگر کسی کی ایک بات بری پتہ لگ گئی آپ کو, خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتا, اب جب کسی دوسرے کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات کا پتہ ہے, تو وہ اس بندے کا گناہ آپ کے سر بھی ہے, جس کو سنا ہے اس کے سر بھی ہے. اس لیے خاموشی سے کام کیا کریں. محبت میں تبلیغ کی جا سکتی ہے, محبت میں تبلیغ کی جا سکتی ہے, ڈنڈے میں تبلیغ نہیں کی جا سکتی کبھی بھی. اور یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے کہ کبھی
डंडों से या तलवारों से मुसलमानों ने तबलीग की हो। किसी को दुरुस्त करना है ना, मकसद तो क्या है आपका? किसी की बुराई नजर आए तो क्या मकसद है आपका कि बुराई नजर आई है तो मैंने क्या करना है? कि मेरी अकल के मुताबिक मैं चाहता हूँ ये अपनी आदत को ठीक कर ले, कान में जाके बात करो, तन्हाई में बात करो। और मैं तो अक्सर पहले कहता हूँ कि प्लीज़ मुफ्त मशवरे ना दिया करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे आके को पूछ लें। सुभान अल्लाह। जब कोई पूछे खुलूस से, इंतहाई खुलूस से, दिलो जान से उसको मशवरा दें, चल के उसके लिए काम करें, ज़रूर करें। लेकिन पकड़ पकड़ के लोगों को जो है ना बताना कि तू गलत है और ये है, ये इसको छोड़ दे। अल्लाह ताला ने एक जजमेंट डे रखा हुआ है सबके लिए, वो सबके लिए आएगा। अगर आप किसी की पर्दापोशी करेंगे तो अल्लाह भी आपकी पर्दापोशी करेगा। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि माशरती तौर पर डंडे लेके निकल के मारना ना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखा करें, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखा करें। वो हज़रत का एक बड़ा प्यारा फिक्र है कि गुनाहगार की गुनाह की पर्दापोशी उसकी तौबा की वजह बन सकती। तो या अल्लाह सच बोलने की तौफीक दे या चुप रहने का हौसला दे। ये चुप रहने का हौसला जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सवाल, अस्सलाम वालेकुम, हक और बातिल की जंग तो क़यामत तक रहेगी। खैर ये सवाल उसी से है कि हैरान कुन बात यह है कि आपने पहले ही जवाब दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर, हक और बातिल की जंग तो क़यामत तक रहेगी। मेरा गिला बातिल से नहीं है, बातिल तो बातिल है। मेरा गिला उन लोगों से है जो सब कुछ जानते हुए बातिल के साथ देते हैं और इससे बातिल को बहुत तक़वियत मिलती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप उन लोगों के बारे में क्या फरमाएंगे जो दीन की समझ रखते हुए बातिल का साथ देते हैं? उम्मे वजाहत। जी देखें, यही दीन, यही कुरान हदायत भी है और यही गुमराही भी है। थोड़ी सख्त बात बता रहा हूँ आपको मैं। कुरान की आयत है कि यही कुरान तुम्हें हदायत भी देगा और यही कुरान तुम्हें गुमराह भी करेगा। ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ एक होता है, मुत्तकी होना। अल्लाह मियाँ ने कहा कि जो मुत्तकी है उसको इस किताब से हिदायत मिलेगी, जो मुत्तकी नहीं है उसको इस किताब से हिदायत नहीं मिलेगी, वो गुमराह हो सकता है। अब जिनके बारे में आप कह रही हैं कि वो उनको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, और पता नहीं उनको सही पता भी है कि नहीं पता। इसलिए तो उल्मा में भी दो किस्म के उल्मा कहलाए जाते हैं। एक तो वो उल्मा है जो दीन की खिदमत के लिए दिन रात एक किए बैठे हुए होते हैं, और एक दूसरे उल्मा होते हैं जिनको कहते हैं उल्मा सू, कि ये वो उल्मा है जो मैनिपुलेट करेंगे कुरान को और मैनिपुलेट करेंगे इस्लाम को और आपको किसी तरह से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और बीच में से होगा उनका चार रहने का फ़ायदा। ये है उल्मा सू जिन्होंने हमेशा इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ा है। लेकिन वो उल्मा तो कमाल उल्मा है कि जो नुकात खोलते हैं कुरान के, आपके सामने अल्लाह की हिदायत को लेके आते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो कुरान से आपको उसका निकालते हैं, आसान करके आपको समझाते हैं। कहते हैं कुरान इतना शर्मीला है कि गैर महरम के आगे खुलता भी नहीं है। अल्लाह अकबर। और कोई महरम होना चाहिए उसके साथ आपका। तो ये जो अच्छे उल्मा होते हैं ना, ये महरम राज होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलता। तो महरम होंगे तो कोई राज मिलेगा आपको। तो जब आप राजदार बन जाते हैं तो फिर कहानी आपके लिए और तरह की हो जाती है। तो बातिल हक की जंग रहेगी, हमेशा रहेगी। सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ उसका शैतान भी मौजूद होता है, हदीस मुबारक है। तो सहाबा कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी है? आपने कहा हाँ मेरे साथ भी है, पर मैंने उसे मुसलमान किया हुआ है। ताबे किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये होता है हर एक के साथ, कहीं ना कहीं भी ये नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। बातिल की जंग बाहर नहीं है, बातिल की जंग अंदर चल रही है। कुरान की आयत है ना कि अल्लाह ने हम इंसानों को एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है ना। तो ये जो मुश्किल लोग हमारे घर में होते हैं, ये हमारी आजमाइश भी होते हैं, हमारा इनाम भी होते हैं। मुझे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक फ़िक्रा याद आ गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पूरे सफ़र में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन
ان بھائیوں کی تھی جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا. تو ہو سکتا ہے تمہیں اذیت لگ رہی ہو, لیکن وہ اللہ نے پراپر طریقے سے اس کو پلانٹ کیا ہوا ہے تاکہ تمہیں وہ خیر کے سفر پہ چلا سکے. تو یہی ہے نا کہ جو انسان اپنی پریشانی کی ذمہ داری دوسرے انسان پر ڈالتا ہے اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی. اپنا اپنا سفر ہے, اپنی اپنی قبر ہے. اور اللہ نے بھی جب ہم سے وعدہ لیا تھا تو ایک اللہ اور ایک وہ روح, تو ایک ایک کر کے سب سے وعدہ لیا تھا. تو اس سفر میں نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی شوہر ہے, نہ کوئی بھی رشتہ نہیں. اس میں اللہ ہے اور بندہ ہے. تو بس مطلب وہ اللہ کے لیے ہم نے وہ معافی تلافی کرنی ہوتی ہے. سرکار کا بھی تو یہی فکر ہے نا کہ میری بیسک تعلیم یہی ہے کہ سب کو معاف کرو. تو جتنی دفعہ ایک بندہ آپ کو اذیت دے رہا ہے اتنی دفعہ وہ آپ کو معاف کرنے کا موقع دے رہا ہے. تو درجات میں اضافہ ہو رہا ہے. اسلام جو ہے نا وہ بہت الگ لیول پہ لے جا کے آپ کو سرنڈر کرواتا ہے اور آپ سے قربانی مانگتا ہے. سارے جان بچا رہے ہیں تو جان دے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ جان ہی بچانا چاہتے ہیں. میں سے میں کو نکالو گے تو بات سمجھ آئے گی. کوئی سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر آپ نے نوجوان نے ایک سوال پوچھا تھا, اس پہ آپ نے جواب دیا تھا اس کو کہ معاشی لیول پہ اگر کوئی اس کو چیز نگیٹو لگے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے. میں اس کے ایڈیٹیو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ معیشت کے علاوہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں جو بندے کو نگیٹیوٹی کی طرف پش کر رہی ہیں, جو آپ کا اسٹیٹ کی طرف کانفیڈنس ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی طرف کمپرومائز ہو رہا ہے, مورالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے, جو وہ ساری کمپوننٹس ہیں ان کی تحت آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جن کو بار بار پریشر آ رہا ہے کہ ملک کے اب حالات بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے معیشت کے علاوہ کے معاملات کی بات؟ جی, اخلاقیات کی اخلاقیات کے حساب سے, لا اینڈ آرڈر کے حساب سے, سیفٹی سیکورٹی اس سب کے حساب سے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ان کو آئے دن ایک ہی پیغام انٹرنلی دیا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر بھاگو. سوری میرا ایک مشکل سوال ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال آپ ایڈریس کر سکیں. دیکھیں بات سنیں, یہ جو ملک سے باہر جاتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر بھی یہی والا اللہ ہے, ادھر بھی تو یہی اللہ ملنا ہے. کوئی نئے اللہ کو تو جا کے انہوں نے ملنا نہیں ہے. اگر نصیب ان کا وہاں پہ ہے تو یہاں پر بھی نصیب ہی ہے. جو کہتے ہیں جڑا ایتھے منافق و مکے منافق, جو یہاں پہ برا ہے وہ ہر جگہ پہ برا ہے, اور جو یہاں پہ اچھا ہے وہ ہر جگہ پہ اچھا ہے. اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ اچھا ہے. اس لیے جو باہر دیکھیں آپ ٹھیک ہو گئے, آپ نے اپنی اصلاح کی, اپنی اصلاح کے اوپر کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ ایک ڈاٹ ہے اس معاشرے کے اندر, اور اگر آپ اچھے ہو گئے ہیں تو اس کی نشانی پتہ کیا ہوگی کہ آپ کے قریب اچھے ڈاٹس لگنے شروع ہو جائیں گے, اور جتنے اچھے ڈاٹس لگتے جائیں گے آپ کا سرکل اتنا بڑا ہوتا جائے گا. اسی طرح سے ہر معاشرے کے اندر لوگوں کے اچھے سرکلز ہوتے ہیں, لوگوں کے برے سرکلز ہوتے ہیں. آپ تاش کھول لیں, 4 کھیلنے والے آ جائیں گے ایسے. آپ نیکی کا کوئی سفر شروع کر دیں, آپ کی طبیعت کے لوگ آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں, اللہ کے نام لے آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ اندر سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سنگت ہوتی ہے نا یہ اسی طرح سے بنتی ہے. وہ کہتے ہیں جواری کا جواری دوست ہوتا ہے, ڈاکو کا چور دوست ہوتا ہے, ڈاکٹر کا ڈاکٹر دوست ہوتا ہے, وکیل دوست ہے نا. ہر ایک کے پیشے کے لحاظ سے اس کے دوست بنتے ہیں, اس کا پورا سرکل ہی ویسے بنتا ہے. اگر آپ انر سیلف آپ کا اگر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تو وہ ڈاٹس کٹھے ہونے شروع ہو گئے, اور ایک معاشرے میں جتنے اچھے ڈاٹس ہو جائیں گے نا اتنا بڑا سرکل وہ بن جائے گا. اس لیے ہوپ رکھیں اپنے اندر, ایک نیکی کو کرنے کی کویسٹ رکھیں اپنے اندر, اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. میں نہیں کہتا کہ ہر وقت بندہ جڑ سکتا ہے, لیکن ایک چیز ایفرٹ ہوتی ہے, ایفرٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب تک برائی کرو نا تب تک میں برائی کاؤنٹ نہیں کروں گا. تم برائی سوچ لو, سوچی تم نے, برائی کاؤنٹ نہیں ہوئی. برائی امپلیمنٹ ہوئی ہے, برائی کاؤنٹ ہو گئی ہے. نیکی تم سوچو ابھی تو نیکی تمہاری کاؤنٹ ہو گئی. امپلیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, نیکی تمہاری کاؤنٹ ہو گئی. تو اب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آپ کو وہ دے دیا ہے, کہنا کیا چاہیے, بینیفٹ دے دیا ہے آپ کو کہ آپ نے برائی کریں گے تو برائی کاؤنٹ ہوگی, نیکی سوچیں گے تو نیکی آپ کو کاؤنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اپنی سرکل کو بہتر کریں. دیکھیں
باہر جانے سے سب کے مسئلے نہیں حل ہوتے, یقین کریں. میں میرا خیال ہے کوئی 20-25 ممالک میں جا چکا ہوں جی. جو بچے یہاں سے جاتے ہیں نا جی, جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں نا وہاں پہ, آپ اس کی نسبت 1 کروڑ گنا اچھی زندگی یہاں گزار رہے ہیں. بغیر آسروں کے جی ہمیں ایئرپورٹ سے نکال دے, اٹلی کے ایئرپورٹ سے, بس آگے ہم سنبھال لیں گے. کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے راتوں کو روتے ہیں وہ لوگ, یہ کیا کر بیٹھے ہیں. حل نہیں ہے یہ. باہر کوئی اللہ میاں کو فرق نہیں ہے, یہی والا اللہ ہے سیم. آپ کے اچھے برے ہونے سے فرق پڑے گا, یہاں پر ہیں یا وہاں پر ہے, جہاں پر بھی ہیں آپ. اس لیے یہ جو باہر جانا ہے نا, یہ کئی لوگوں کا اس لیے نہیں ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, ان کو پیسے زیادہ چاہیے, ان کو غربت دور کرنی ہے, ان کو اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں میں پرومیننٹ ہونا ہے. ایک ریس چڑھی ہوئی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی, نئی سے گاڑی, بڑی سے بڑی, یہ سے وہ, ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ رکھنے, یہ ریس لگی ہوئی ہے. اور یہ ریس کو ہم نے اپنے اسکولوں کالجوں میں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں کامن کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کرو, بس یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ پیسے کماؤ پیسے. میں سنتا ہوں جی بہت سارے موٹیویشن اسپیکرس کو, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہوں گے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے, ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر, ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر. وہ فلانا دیکھیں جی, اس نے وہ چائے کی دکان تھی, اس نے یہ کیا, وہ اب ارب پتی ہو گئے. او بھائی سارا کچھ ارب پتی میں نہیں ہے, کو پتی میں بھی کوئی بات ہوگی خالی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو سب کچھ پیسہ نہیں ہے زندگی کے اندر کہ باہر جائیں گے. باہر کیا ہے, ضرب. آپ یہاں پہ جن پیسوں کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں یہاں پر کہ 10,000 ہے, اب یہی والے پیسے آپ باہر جا کے اگر 1,000 یورو آپ کماتے ہیں تو ضرب دیں گے نا آپ اس کو 350 روپے سے, اور پاکستان میں 3.5 لاکھ روپے بنیں گے. یقین کریں وہاں پر آپ کی ویلیو یہاں کے 10,000 والے ویلیو سے کم ہوگی. جس طرح سے آپ وہاں پہ رہیں گے, شفٹوں میں سونا پڑے گا آپ کو. میرا ایک دوست چلا گیا جی امریکہ. وہ کہتا ہے جی میں اس کے نا سال بعد میں ویڈیو میری بات ہو رہی تو اس نے دانت دکھائے مجھے, اس کے دانت نا بھرنے شروع ہو گئے تھے. تو میں نے کہا یار تیرے دانت کیوں بھر رہے ہیں؟ کہتا ہے جی میں 1 سال سے صرف مٹر کھا رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب مٹر کھا رہا ہے تو؟ کہتا ہے وہ بینز نہیں ملتے ڈبے میں, کہتا ہے وہ سب سے سستے یہاں پہ بینز ملتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہے, تو میں وہ بینز خرید کے رکھ لیتا ہوں, تو میں وہ بینز کھاتا ہوں. تو میں نے کہا باقی خوراک؟ کہتے جی پیسے کٹے کرو. وہ کدھر گئی لائف تمہاری؟ وہ پیسے اکٹھے کرنے جانے. جس مستقبل کے بارے میں تم اتنا سوچ رہے ہو پتہ نہیں تم اس میں ہو بھی کہ نہیں ہو. سوچا ہوا ہے کہ 5 سال بعد ہم جناب ایک نئی گاڑی لشکتی مشکتی لے لیں گے, اور 5 سال بعد کیا 5 مہینے بعد بھی تم ہو کہ نہیں دھرتی پہ, کیا پتہ ہے. آج کا لمحہ, آج کی سوچ, یہ دس مومنٹ, یہ ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی. اس مومنٹ میں آپ کا دھیان نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ والا خیال اگر آپ ٹھیک کر لیں تو یہ والا نوجوانوں میں بھی خیال ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں ڈاکٹر صابر میں, اور ہم جیسے اور جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پیسوں کی کمی ہے یا ہمیں کوئی بہت زیادہ شہرت کا شوق ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار وائس صاحب کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, اور بہت پازیٹیو چینج آئی ہے لوگوں کے اندر. تو ہم چاہتے ہیں اور بھی لوگوں میں, ہم تو چاہتے ہیں ہم یونیورسٹیوں میں جائیں. میں جاتا ہوں یونیورسٹیوں میں بغیر کسی 1 روپے کے لالچ کے, ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں بغیر 1 روپے کی لالچ کے. میری اماں جی مجھ سے اکثر پوچھتی ہیں, بڑی سادہ سی میری اماں جی ہیں, وہ مجھے کہتی ہیں اے تو جانا ہے ٹی وی تے تن پیسے دیں دے نا. میں کہ نہیں اماں جی پیسے نہیں دیتے مجھے. پھر کیوں تو جانا ہے؟ میں کہ جی پیسے مجھے کہیں اور سے مل جاتے ہیں, اور مجھے مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا نظام اور رکھا ہوا ہے. نیکی بدی کا تعلق ہر چیز کے پیسوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ جن لوگوں کو باہر جانے کا شوق پڑا ہوا ہے نا, وہ لوگ شاید ہار رہے ہیں, اور یہ ہار اور یہ جو سفوکیشن ہے یہ بھی ہم لوگ ہی پھیلا رہے ہیں, اور کوئی نہیں پھیلا رہا. کہ کیا غریب آج سے نا کچھ عرصہ پہلے تک
میرے باپ دادا والے جو دور ہے, آپ کو پتہ ہے سارے غریب ہوتے تھے, اور تھوڑے سے لوگ تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں. پورے لاہور شہر کے اندر اگر گنتی کی جائے نا تو 8 سے 10 گاڑیاں ہوتی تھی, اس حد تک گاڑی کوئی نہیں تھی. یہ جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے اسلام آباد, یہ آج سے تقریباً کچھ 40 سال پہلے یہاں پر گدھا بھی نہیں پھرتا تھا. آج یہاں پہ اربوں روپے کے پلاٹ بن گئے ہوئے. یہاں پہ غریب ماں باپ کی آپ اولادیں آئی ہوئی ہیں ساری, کس چیز کا آپ لوگوں کو بخار چڑھا ہوا ہے؟ محنت کریں, اپنا سکون سے زندگی گزارے. مالک نے امیر کرنا ہوگا تو کر دے گا, اس میں ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ ٹینشن میں بیٹھے رہیں گے, یہ نا ہوس ہوتی ہے آپ کی اندر سے, اور لوگوں کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اس کا منہ لال دیکھ کے میں نے چپیڑے مار کے اپنا منہ لال کر لیا, خود لال نہیں ہو رہا. تو نصیب کا نا کبھی بھی تقابلی جائزہ نہیں ہو سکتا. یہ بات نا ایک پکی لکھ کے رکھ لے کہ ڈیسٹنی جو ہے نا وہ کبھی بھی کمپیریبل نہیں ہو سکتی, کہ اس کی ڈیسٹنی اور میری ڈیسٹنی یہ کبھی کمپیئر ہوگی نہیں ہوگی. مجھے اللہ نے اور خصوصیت دی ہے, ان کو اور خصوصیت دی ہے. اللہ نے آپ کو کسی اور خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے, اس لیے اس کی پہچان کریں. اور وہ پہچان سرکار ایسا کہتے تھے کہ جس دن تمہیں تمہاری اس صفت کے بارے میں پتہ چل گیا جو اللہ نے تمہیں مخصوص دی ہے, اس دن کے بعد سے تمہارا رزق کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہم وہ صفت نہیں ڈھونڈ رہے اپنے اندر کی کہ اللہ نے وہ صفت ہمیں کون سی دی ہے. اب بس ایک ایسے نہ ہوا سی چلتی ہے. جب میں نے بی کام میں جب کیا تو ایک ہوا چل پڑی, ایم بی اے مارکیٹنگ, فائنانس, مارکیٹنگ, فلانا, یہ او ساری دنیا ایم بی اے کرنے لگی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہوا چلی آئی ٹی, ایک ایسے ہوا سی چلتی, سارے لگتا ہے ادھر ہی جا رہے ہیں نہیں کہ جی گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے ہیں, آن لائن کام. او بھائی نہیں ہے سب کا نصیب ایک جیسا, گھوڑے گدھے میں فرق رہے گا, ہمیشہ رہے گا. کس نے کہا تھا؟ تم نے کہا تھا نا ابھی آج فکرہ سنایا تھا. کس نے سنایا تھا؟ کہ وہ ہاں اس نے نوجوان نے, سرکار بھائی صاحب کا فکرہ تھا کہ محنت سے گدھا اچھا گدھا بن سکتا ہے, گھوڑا نہیں بن سکتا. ابھی گھوڑے کا نصیب ہے کہ وہ گھوڑا ہے, لیکن جو آپ ہیں آپ اس میں اچھے بن سکتے ہیں. اچھا ہونا اچھا ہے, برا ہونا برا ہے, چاہے جدھر بھی ہو. اس لیے یہ جو لوگ پھیلا رہے ہیں نا کہ انارکی قسم کی, یہ ہے نہیں, فیکچوئل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ بہت اچھے رہ رہے ہیں, ہمارے گاؤں کی زندگیاں بہت اچھی ہو گئی ہیں آج سے 40 سال پہلے کی نسبت. میں اسی گاؤں سے آیا ہوں, خوشاب کی شہر, چھوٹے سے گھر میں, ہمارا گھر آج بھی موجود ہے. وہیں پہ میں نے دیکھا کہ میرے دادا ابو وہیں پہ رہا کرتے تھے, میری دادی اماں وہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. چھوٹا سا گھر تھا, چھوٹی سی زندگی تھی, خوش تھے لوگ. دوڑ سے باہر نکل کے اپنے آپ کا ذرا انالیسس کرو, کیا ہے زندگی, کیا ہے ہم, کیوں ہے یہ, تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے. باہر بھی کچھ نہیں ہے تو اندر بھی کچھ نہیں ہے. اور باہر کی دنیا میں جا کے دیکھیں, پیسے تو شاید مل جاتے ہیں, باقی بہت کچھ وہ لاس بھی کرتے ہیں اپنا. آپ نے گفتگو کا آغاز فارگیونیس سے کیا, لیکن ناقابل معافی شخص جس نے آپ کی زندگی کو ہر طرح سے برباد کرنے کی کوشش کی ہو, اسے کیسے معاف کریں؟ معاف کرنے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے. لیکن آپ شروع کریں پھر بیچ میں بھی آؤں. لیکن ہر کسی میں یہ ہمت بھی تو نہیں ہوتی. سوال بڑا معاف کرنا نہیں, معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے, بزدل لوگ دور رہیں اس کام سے. معاف کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے, معاف کرنا. اور اس سے بڑا ایک اور کام ہوتا ہے, معافی مانگنا. وہ اس سے بھی بڑا طاقتور کام ہوتا ہے. یہ جیسے وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ کمزور دل حضرات یہ فلم نہ دیکھیں. تو میرا مشورہ ہے کمزور دل حضرات یہ والا کھیل نہ کھیلیں. یہ بہت طاقت چاہیے اس کے لیے, کسی کو معاف کرنے کے لیے. اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں, اگر خشیت اللہ ہے آپ کے پاس, اللہ کا خوف ہے آپ کے پاس, اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں. اگر آپ حساب لینا چاہتے ہیں
کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں نے حساب لینا ہے تو حساب دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اگر آپ اس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے پہ رہ جائیں گے. اللہ بہت ہی اچھا انصاف کرنے والا ہے. وہ آپ کو اسی دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے, وہ آپ کو اس دنیا میں بھی دکھائے گا, اور یہ بات اگنور نہیں ہوگی. جرم چھپ سکتا ہے, گناہ نہیں چھپ سکتا, کیونکہ گناہ کے دیکھنے والا وہ ہے. بھری پڑی عدالتیں ہے نا جی, ہمارے سرکاری افسر بیٹھے ہوئے, جب تک پکڑا نہ جائے وہ مجرم نہیں ہے. نکل گیا تو نکل گیا, قابو آ گیا تو مجرم. لیکن گناہ آپ نے چھپ کے کمرے میں بھی کیا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, پر وہ تو دیکھ رہا ہے, وہاں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہوتا ہے مجرم کا اور گناہ گار کا. جو فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں اگنور کر سکتا. تو جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نظر انداز کر رہا ہوگا اسے؟ مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا, پر کسے دا دل نہ ٹاویں, رب دلاں وچ رہندا. او بھائی, جو لوگوں کے دل توڑنے والے غور کر لیں, یہ اللہ کے گھر کو وہ توڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ کیسے ان کو معاف کرے گا؟ تو اگر آپ چھوڑ دینا تو وہ بہت بڑا منصف ہے, معاف کرنے والا ہے. یہ بڑے دل سے میں بات کر رہا ہوں کہ معاف اگر آپ کر دیں گے نا معاف, تو وہ آپ کو یہیں پر ہی اس کا بدلہ بھی دے دے گا. وہاں تو دے گا ہی دے گا, یہاں پر بھی آپ کو بدلہ دے دے گا. آپ کو اس کی شکل میں کچھ ایسی خیر کہیں سے مل جائے گی کہ بس میں آپ کو مثال نہیں اس کی دے سکتا, لیکن مشکل کام ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی کے اوپر ہی نا صحابہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ کل رات کو کس نے ایسی نیکی کی تھی کہ پوری رات اس نیکی کا جو اجر ہے وہ اللہ کے عرش تک جاتا رہا. تو ایک دفعہ پوچھا, صحابہ جو ہے وہ چھپ کے نیکی کیا کرتے تھے. تو دوسری دفعہ, جب تیسری دفعہ پوچھا تو ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل رات کو آنکھ کھلی تو دل کیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں. پورا گھر چھان مارا, کچھ نہیں ملا. پھر لیٹ گیا, نیند نہیں آئی, پھر اٹھا, پھر تلاش کیا, کچھ نہیں ملا. تو کچھ نہیں سوجی, بس میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی میں نے تیری رضا کے لیے اس سب کو معاف کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بڑی نیکی. تو وہ اب آپ دیکھ لینا کہ جہاں یہ جو بات ہے نا کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی موقع دے رہا ہے, بڑے سے بڑا گناہ بھی نا اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کہو. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کل کو کوئی ایسا عمل ایسا کر جائے کہ اس کی وہ معافی قبول ہو جائے. ہم نے بھی تو اللہ سے معافی مانگنی ہے نا, تو معاف کر دو, معاف کر دیے جاؤ گے. مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اللہ توفیق دے. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ بڑی یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ لوگ سرچ کیجئے گا, کہ میرے خیال سے امریکہ میں کوئی جوان بیٹے کو نا وہ اس کے کسی نے قتل کر دیا, اور وہ جس نے قتل کیا تھا وہ بھی نوجوان لڑکا تھا. تو اس میں وہ عدالت کی وہ ساری ہے کہ وہ جو باپ تھا وہ مسلمان تھا جس کے بیٹے کو اس نے ناحق جو ہے نا وہ شہید کر دیا تھا, مار دیا تھا. تو اس نے اس کو گلے لگایا اور کہا کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. تم نے غصے میں ایک عمل کیا. تو وہ جو وہاں پہ ساری جیوری تھی, جو سب تھے نا, وہ سب اس کو دیکھ کے رو رہے, اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ سب کچھ ہوتا ہے دیکھا ہے. تو وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیے گا کہ یہ بس جب جو انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا, اور جتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اس کے لیے وہ جو ستم ہے نا وہ بھی کرم بن جاتا ہے, اور وہ پھر دل سے معاف کرتا ہے. اور اصل میں سبزہ کاشم محمد صاحب نے بھی یہی بات مجھے سمجھائی تھی کہ دوسرے کو معاف نہیں کرنا, خود کو معاف کرنا. عمل دوسرے کا ہوتا ہے, اذیت ہماری زندگی میں رہتی ہے, اور جب تک وہ ہمارے اندر سے گلہ نہیں نکلتا ہم اذیت میں رہتے ہیں. تو اگر ہم دل سے دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں, اصل میں ہم خود کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی سوال؟ یہ یہاں پر کوشچن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری زندگیاں جب آگے بڑھتی ہیں تو پیچھے کی بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری کوتاہیاں, اور پھر وہ پھر زندگی میں ساتھ ساتھ آتی ہیں اور وہ زندگی ہمیں آگے لے کر جاتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے پچھلی زندگی کا, اور
وہ غلطیاں ہم ٹھیک تو نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب وہاں سے ہم پلٹنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے مشکل عمل ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خوف دلاتا ہے کہ یار اب یہاں سے واپس جاؤں گا تو یہ یہاں تک سفر جو کیا یہ سب ضائع ہو جائے گا، اور واپس جاؤں گا تو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. تو اس خوف کو کیسے ختم کیا جائے، اس پہ سرکار واسف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا طریقہ ایسا ہو کہ واپسی کا سفر بھی شروع ہو، صحیح سمت میں سفر شروع ہو، اور پچھلے نقصانات سے بھی ہم بچ جائیں؟ حضرت نے نا اپنی آڈیو میں ہی قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ بیان فرمائی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کے چاہوں جمیع گناہ معاف کر دوں، جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں داخل کر دوں. اور آگے تو اللہ نے کمال ہی کر دیا کہ میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. اس دن بھی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کامیاب انسان کون ہے، تو جواب دیا کوئی کامیاب نہیں ہے، کامیابی کا فیصلہ آخری سانس پر ہوگا. تو ہم نے وہ جو ڈر ہے نا، مجھے اس دن ایک حدیث سنائی گئی، تو اس سے نا مجھے میں کافی دیر اس حدیث کے بارے میں سوچتا رہا، تو میرے وہ کہتے ہیں نا خیال سے خیال بنتا جاتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ بالکل آخری وقت تھا ان کا، تو آخری سانسیں لے رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو ان صحابی نے ارشاد فرمایا کہ خوف بھی ہے اور پر امید بھی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا خوف بھی دور فرما دے گا اور تمہاری امید بھی پوری فرما دے گا. تو ہر وہ خوف جو آپ کو پر امید کر دے وہ رحمان کی آواز ہے، ہر وہ خوف جو آپ کو نا امید کر دے شیطان کی آواز ہے. تو جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ اسی لیے کہ اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی غلطیوں سے نا امید ہو جانا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یعنی کہ یہ آپشن ہے ہی نہیں. تو اگر ہم وہ ایک حضرت سے جو ہے نا ایک وہ صاحب نے پوچھا کہ توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہوں، تو سرکار نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے تو توبہ کرتے ہوئے کیوں شرمندہ ہوتے؟ توبہ اتنی کثرت سے ہونی چاہیے کہ اگر موت آئے تو حالت توبہ میں آئے، حالت گناہ میں نہ آئے. تو وہ تو اللہ کریم نے جب ہمیں یہ آپشن دے دیا ہے کہ ایک صدقے دل سے، اور سرکار کا کیا فکرہ ہے کہ اللہ کریم کو یہ فکرہ بڑا پسند ہے کہ غلطی ہو گئی معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا. تو انسان ہے اگر وہ غلطی دوبارہ کرتا بھی ہے تو دوبارہ سے رجوع کرے. انسان کی قسمت اس بار بار بدلتی ہے جتنی دفعہ وہ رجوع کرتا ہے، تو وہ رجوع قائم رہنا چاہیے. تو بالکل ایک دفعہ نا وہ ایک صاحب نے سرکار والے صاحب سے سوال کیا کہ جی میں ایک سرکاری افسر تھا اور میں نے اپنے دور میں بہت رشوت لی ہے اور ڈھیر پیسے میں نے کمائے، اب ریٹائر ہو چکا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں کہ میں نے کس کس سے پیسے لیے ہیں، اور اب میں واپس بھی نہیں کر سکتا انہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں کدھر ہیں. خیال آتا ہے کہ بڑی غلطی میں نے کی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ تم آج کے بعد فیصلہ کر لو کہ اپنے پیسوں میں غریب لوگوں کی مدد کرو گے. آج کے بعد فیصلہ کر لو. یعنی کہ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ آج بھی اگر آپ فیصلہ کر لینا کہ میں نے آج کے دن توبہ کی ہے، سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ 80 سال کا گناہ ایک کلمہ پڑھنے سے بھی آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. 80 سال کے گناہ، 80 سال کا کفر ایک کلمہ پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک سیکٹری صاحب تھے، مجھے یاد ہے، تو اب وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے، ایج تھی ان کی 65 کے قریب. محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ زندگی میں بہت کچھ غلط کیا ہے اور بڑا ٹائم ہم نے ضائع کیا ہے، تو اب آ کے پتہ چلا ہے کہ زندگی اصل ہے کیا، تو ہم نے گزارنی کیسے تھی اور گزار کیسے دی ہم نے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، وہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. واہ سبحان اللہ، واہ واہ. آج بھی توبہ کر کے شروع کر دو تو وہ خوف آج بھی ختم ہو سکتا ہے. اللہ سب پہ رحم فرمائے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا کر دیا، میں کب ٹھیک ہوں گا. تو کیا یہ ناشکری ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والی زبان کے اوپر گلہ نہیں آتا اصل میں. تو ہم شاید نا فارمیلٹی میں شکریہ ادا کریں. شکر بہت قیمتی چیز ہے آپ کی زندگی کی. ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر اپنی زندگی میں تم کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اس چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دو.
وہ چیز محفوظ ہو جائے گی. اور دھیان کرو, کسی غلط چیز کا شکر نہ ادا کرنا, ورنہ وہ بھی محفوظ ہو جائے گی. رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کے باہر حاضہ من فضل ربی لکھنا, یہ بھی بڑی گستاخی کی بات ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ انسان کو چھپا ہوا تھوڑی ہے اللہ کے سامنے, سب عیاں ہے. وہ دل کے اندر جو اس کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے نا, جو وہ دنیا کو نہیں بتا رہا, اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. تو جب اتنا قریب سے اللہ آپ کو جانتا ہے تو فراڈ کس کو لگا رہے ہیں؟ اللہ کو. وہ وہاں نہیں لگتا, دنیا کو لگ جاتا ہے. دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے, دنیا کے اندر فریب چلتے ہیں. تو جب اللہ کو شکر کرنے والی جہاں کہیں پہ بھی زبان نکلتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں عرش تک جاتی ہے اللہ کے. تو اللہ کے عرش پہ جو آواز جا رہی ہے نا, اللہ اس آواز کو کبھی اگنور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والی آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے, ان نفوس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو شکر کرنے والی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. وہ چونکہ نا کہتے ہیں کہ ایک ہی مالک ہے, اس کی ایک چٹھی آپ کو پسند آ گئی, ایک چٹھی آپ کو پسند نہیں آئی, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی مرضی کی چٹھی آئے گی, آپ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ کی مرضی کی چٹھی نہیں آئی تو آپ نے گلا کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ کا مالک سے تعلق نہیں ہے. تعلق ہو تو ستم بھی کرم ہے. کس نے بھیجا ہے؟ وہ مالک نے, وہی اللہ میاں جس کے ہم بڑے ہے نہیں, بڑی محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے, اس نے بھیجا ہے. آؤ چلو بسم اللہ, خیر ہے. غریبی بھیج دی ہے, کس نے بھیجی ہے؟ اللہ میں نے بھیجی. ٹھیک ہے, آج دوست کا پیغام ہی ہوتا ہے نا ایسے. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے دوست جس کو کہتے ہیں. وہ دوست کیوں بنا ہوا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دوست کی ہر بات کو پسند کرتا ہے. آپ آج پسند کرنا شروع کر دو, ولایت میں کون سی دیر لگتی ہے؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو یہ فارمیلٹیاں نہیں چلے گی اللہ کے ساتھ, اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا. وہ ایک شخص نا ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت زندگی میں بڑے غم آ گئے ہیں. تو بزرگ نے پوچھا کہ خوشیاں آئی تھی؟ کہتے جی وہ بھی آئی تھیں. کہتے خوشیاں ساری تم کاٹو, غم تمہاری جگہ کوئی اور کاٹے, ایسا نہیں ہوتا. تو جس نے خوشی بھیجی تھی اس نے اب غم بھیجا ہے تو قبول کرو. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ وین دا اسٹوڈنٹ از ریڈی دا ٹیچر ول اپیئر. لیکن اگر اسٹوڈنٹ سارا کچھ تپسیا کر چکا ہو تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ روحانیت کا سفر سب کے لیے نہیں؟ ہاؤ کین ون نو اف دس پاتھ از فار دیم اور ناٹ؟ نہیں, بالکل یہ سب کے لیے ہے. بالکل جس کے ساتھ روح جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ سفر جڑا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں اس کے لیے نہیں ہوں یا یہ میرے لیے نہیں ہے. یہ وہ اپنے ساتھ ایک قسم کا ناانصافی کرے گا اگر وہ یہ رستہ اپنے اوپر بند کرے گا. تو میں نے پہلے ہی آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ نغمہ, ساز اور آواز کا جو نغمہ ہے, یہ روح اور جسم کا نغمہ ہے. یہ مکمل ہوتا تھا نغمہ بنتا ہے یہ سارا کے سارا. اس میں سے ایک ہے ایک نہیں ہے, ایسے ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ بات کوئی کہے کہ جی میں اس کے لیے نہیں بنا, وہ کہیں نہ کہیں پہ ایک دفعہ نا وہ چوٹ کھا جائے گا. مجھے یاد ہے سکھر بھائی صاحب گئے انگلینڈ گئے تھے علاج کے لیے. تو وہاں پہ نا ایک صاحب مجھے بعد میں بھی ملے ہیں. وہ صاحب وہاں پہ ایک بینک کے مالک تھے. یہاں پہ بینک کا مالک ہو تو کتنا امیر ہوتا ہے. وہ یو کے کا بینک تھا جی, وہ وہاں کا مالک تھا. تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں ملا, آئی ایم ویری مچ ہیپی, اور کوئی زندگی کے اندر پرابلم نہیں ہے, سب کچھ بہت اسموتھلی چل رہا ہے, ایوری تھنگ از فائن, کوئی غم نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کہا تمہیں غم اس دن ملے گا جس دن تمہارے گھر سے بیٹی جائے گی. اب بیٹی کا گھر سے جانا اس کو ہی پتا ہوگا نا جس کے گھر میں بیٹی ہوگی. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دل کے تار آپ کے کس وقت چھڑ جائیں گے اور آپ کی روحانیت جاگ جائے گی. یہ آپ اپنے آپ کو کیوں سے لدا کر رہے ہیں؟ کھلا رکھیں دروازہ, شاید ہوا آئی جائے, ورنہ وہ تو پھر احساس دلانے پہ آئے تو وہ کسی چیز سے بھی آپ کو احساس دلا دیتا ہے. وہ کوئی بھی منظر ایسا بنا دے گا, آپ کا دل جو ہے نا نرم ہو جائے گا. کوئی ایسی محبت آپ کے اندر پیدا کر دے گا کہ آپ گداز پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں.
مٹی ہے, اس نے یہیں پہ رہ جانا ہے, یہ یہیں سے مٹی پیدا ہوئی ہے, اس مٹی نے یہیں رہ جانا ہے. روح نے اپنے مرکز کی طرف جانا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی آپ کو سکون نہ مل رہا ہو تو سکون قلب کا ایک ذریعہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یا اللہ کے نام پر لوگوں کے اندر بھلائی پیدا کرنا, لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرنا. اس سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہے. کیوں ملتا ہے روحانی سکون آپ کو؟ اس لیے کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف اس نے جانا ہے واپس. اس لیے جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو اس کے اوریجن کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو آپ کو دل میں سکون ملتا ہے. اس کا اوریجن یہ نہیں ہے روح کا, اس کا اوریجن اوپر ہے اللہ کے پاس. تو جب کبھی بھی آپ اللہ کے حوالے سے زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اوریجن اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. فریکوینسی سمجھ رہے ہیں نا آگے, اس کی دنیا کی فریکوینسی نہیں ہے. دنیا کی فریکوینسی جسم کی ہے, اس کو بھوک لگے گی, اس کو بڑی چیزیں آسانی بھی چاہیے, اس کو آسائش بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, کیا نہیں چاہیے. تو لیکن روح اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, خالق. وہ اس کے اپنے مرکز سے کنیکٹ ہونا چاہ رہی ہے. کہتے ہیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. کیوں؟ ہتھ کڑیاں تھوڑی لگی ہوئی ہیں. اس لیے کہ روح یہاں پہ قید ہے اس بت کے بیچ میں. اس کا اوریجن کہاں ہے؟ وہاں. اس لیے کہتے ہیں مومن بڑا دنیا کے اندر جو ہے نا وہ تنگ ہوتا ہے کہ کب یہ اس بت سے میری جان چھوٹے گی اور یہ روح میری واپس اپنے اوریجن کی طرف جائے گی, جہاں پہ ہیپینس ہے, جہاں پہ اس کا کریٹر ہے, اس کا کور موجود ہے. تو وہ اپنے کور کو جب چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں تو پھر اس کے بیچ میں راحت محسوس ہوتی ہے. اس لیے ایک ہی اس کا جو ہے وہ منصب بنتا ہے کہ روح اور اللہ ایک رخ پر ہے, اس کا سفر ایک ہے. اس لیے جب کبھی بھی روح کی کوئی بات ہوگی نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا تعلق اللہ سے نہ بنے. میرے پاس ایک سوال ہے, یہ اس کا تھوڑا جواب, کیونکہ مجھے سوال بڑا اچھا لگا تو میں کافی اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. کافی ہو گئے ڈاکٹر 10 بجے. اچھا بس. السلام علیکم. سرکار سے ایک دلی تعلق ہے, لیکن اگر زندگی میں کوئی زندہ بزرگ مل جائے اور وہ بھی اللہ کا راستہ بتائے تو کیا یہ سرکار سے تعلق توڑنا تو نہیں کہ کہیں ان سے وہ تعلق ختم نہ ہو جائے جو کہ ان سے ہے؟ کیا یہ ایک سیڑھی ہو سکتی ہے؟ حضرت کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ میری بات تمہیں زیادہ سمجھ تب آئے گی جب تمہارا کسی بزرگ سے تعلق ہوگا. میرے جو دادا ابو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ بڑے اللہ کے ولی, بہت میں نے ان کے اندر خیر دیکھی, لوگوں کی صلح کروانا, بڑے وہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے. تو وہ ایک فکرہ نا, میں اپنے دوست سے چھوٹا تھا تو میں فون پہ نا لمبی لمبی وہ پی ٹی سی ایل پہ گپے لگا رہا ہوتا تھا, تو مجھے بیٹھ کے کہتے تھے بیٹا خیر الکلام ما اقل ودل, بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو پر دلائل پر مبنی. اور سرکار کی آڈیو میں نے لگائی تو اس میں یہ فکر آیا کہ خیر الکلام ما اقل ودل, تو میں نے ادھر ہی ریلیٹ کیا. اور میں یہ بالکل اس بات سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی بزرگ ہے نا تو آپ کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ سمجھ آئے گی. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا جی, یہ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کے آداب سکھا دیتے ہیں جہاں پہ فیض مل رہا ہوتا ہے. ورنہ ہر کوئی اس محفل سے فیض نہیں لے سکتا. اس لیے ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں. کہیں پر بولنا ضروری ہے, کہیں پہ خاموش رہنا ضروری ہے. کہاں بولنا ہے, کہاں خاموش رہنا ہے, کسی نے تو سکھانا ہے آپ کو. تو اس لیے یہ بزرگوں کے جیسے کہہ لیں نا کہ رستہ تو سب کا ایک ہی ہے. وہ مولانا روم کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, تالاب والا, کہ وہ حضرت شاہ شمس تبریز آئے اور وہ پوچھا کہ یہ کیا ہے کتابیں. انہوں نے کہا جی یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا, تم پتہ نہیں کون سے فقیر آ گئے ادھر. تو فقیر نے ساری کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینک دی. تو مولانا بڑا سٹ پٹائے کہ میری ساری زندگی کا علم جو ہے وہ تم نے ضائع کر دیا. تو درویش نے کہا وہ جو ضائع ہو جائے وہ علم کدھر سے آیا, یہ تو ضائع نہیں ہوتا. تو انہوں نے وہ کتاب میں ہاتھ ڈالا تالاب میں تو خوش کتابیں نکالی. تو مولانا روم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اب یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. تو اس کے بعد نا وہ پھر حضرت شاہ شمس تبریز ناراض ہو کے چلے گئے کہ مجھے تم نے صحیح طرح ویلکم نہیں کیا. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ
5 साल 6 साल 7 साल उनको ढूंढते रहे, اور جب ملے نا تو اس وقت انہوں نے ایک کلام لکھا ہوا تھا حضرت شاہ شمس تبریز نے. وہ کلام تھا دم ہم دم علی علی. بہت بڑا کلام ہے, فارسی کا ہے, کبھی دیکھیے گا ذرا. تو مولانا روم نے کہا کہ جی اتنا بڑا کلام یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا مجھے باب العلم سے ملا. پھر انہوں نے اگلا سوال کیا یہ باب العلم کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا انہیں مدینہ العلم سے ملا. انہوں نے کہا اب یہ نہ پوچھ لینا مدینہ العلم کو کہاں سے ملا, انہیں ڈائریکٹ ملتا ہوتا ہے. تو یہ ساری نسبت جو ہے نا وہ جاتی ایک ہی طرف ہی ہے. تمام بزرگوں کی جو صحبت سنگت ہے وہ اسی رستے پہ جاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو اللہ کا رستہ ہے, یہ جو اس کی محبت ہے, یہ قائم ہو. کسی بزرگ کے ہو سکتا ہے طریقہ کسی کا ایسے ہو, کسی کا ویسے ہو, کسی کو بیٹھ کے کھلائے, کو کھڑا ہو کے کھلا دے, اتنا سے فرق ہوتا ہے. لیکن تربیت تو پھر ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا, ہر ایک ٹیچر کے قابو نہیں نہ آتا, کسی کے قابو آ ہی جاتا پھر وہ. لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ خیر آپ کے دل میں سے حشرات نکلیں. حضرت بابا بلے شاہ صاحب ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ جو دل ہوتا ہے نا مومن کا دل, یہ مٹی کے چولہے جیسا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کسی نے مٹی کا چولہا دیکھا ہو نا, تو بنایا ہوتا تھا مٹی سے, اس کی لکڑیاں اس کے اندر جلائی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو مٹی کا چولہا ہے نا, یہ اگر بند بھی ہونا یعنی کہ آگ نہیں جل رہی تو بھی اس میں کیڑا نہیں آتا. وہ کیڑا اس لیے نہیں آتا, وہ کہتا ہے کہ آگ نہیں بھی ہے نا تو پتہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں حدت ضرور ہوگی. تو جس دل میں حدت ہوتی ہے نا اس میں پھر کیڑے نہیں آتے. اور یہ تمام بزرگ آپ کے دل کے کیڑے صاف کرتے ہیں بیسیکلی. وہ مٹی کا چولہا بناتے ہیں جس میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدت رہتی ہے. بس یہ اصل کہانی ہے, اور باقی تو سارا کھیل گیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر, تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر, آغاز کی پیشانی پہ انجام رقم ہے. ہم لوگ کل نہیں جانتے کل کیا ہے, ہمارے ذمہ ہے صحیح. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو صحیح کے لیے, کوشش کے لیے پیدا کیا گیا. کوشش کا رخ ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے آپ کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا انعام آپ کس شکل میں مانگ رہے ہیں. اگر آپ اس کو کہیں نا کہ پیسوں کی شکل میں جی, تو وہ میں نے ابھی بتایا کہ ہو سکتا ہے جی, ہم نے اسکول کالج میں تھے نا MBA میں, تو کہتے ہیں جی وہ جو بل گیٹ ہے نا وہ $10 کا نوٹ نہیں کبھی اٹھائے گا زمین سے. وہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اوکے جتنی دیر میں اٹھائے گا وہ اپنے $100 کا نقصان کر لے گا. تو یہ اب نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایک ٹائم میں کہاں سے کہاں پہنچا دے. ابھی میں نے آپ کو وہ جانسن کی جس نے ڈکشنری لکھی تھی اس کی کہانی سنائی کہ کہاں سے غریبی سے شروع ہوا اور وہ دنیا کی سب سے بیسٹ سیلر بک اس کے پاس چلی گئی. JK ہاولنگ جو ہے وہ جس نے ہیری پاٹر لکھی ہے, وہ غریب سے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے لکھی اس نے. اس کو نہیں پتا تھا کہ کل کو کیا ہونا ہے اس کے ساتھ, لیکن بات کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے. کوشش کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے, بس یہ پہلی بات. اللہ نے کہا کہ آپ کو کوشش کے لیے پیدا کیا گیا, کوشش کریں, روٹی کے لیے کوشش کریں, نیکی کے لیے کوشش کریں, اللہ کے رستے کے لیے کوشش کریں. اپنی کوشش کے چہرے کا رخ ٹھیک کریں, بس یہ آپ کے ذمہ ہے. اگلی چیز آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ کتنا مل رہا ہے. آپ کو تھوڑی سی محنت سے, اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ فرعون سے سارا واقعہ کر کے نا آ گئے, تو اتنی بڑی خلقت ساری بنی اسرائیل کٹھی تھی پاس میں, تو سب نے کہا کہ جی کھانا تو 1-2 دن کا ہے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ آسمان سے طیور, وہ پرندے جو ہیں نا وہ نازل ہونے شروع ہو گئے, جس کو من و سلوہ کہتے ہیں. من و سلوہ آسمان سے نازل ہو, پرندے بیٹھتے تھے, انہیں ذبح کرتے تھے, روسٹ کر کے کھا لیتے تھے. تو بڑے اچھے دن کٹ رہے تھے, تو درمیان میں لوگوں نے کہا جی دال کھانی ہے. اگر دال کھانی ہے تو چلو کھیتی باڑی کرو, زمین سے نکالو, اس کا فارمولہ ہے.
تو زمین سے فارمولا جب لگاؤ گے تو پھر وہ طریقے سے اپنے طریقے سے ہی کام کرے گا. تو اللہ چاہے تو منو سلوہ بھی عطا کر سکتا ہے, اور وہ چاہے تو تمہیں زمین کے کام میں بھی لگا سکتا ہے. اب یہ اس کے فیصلے ہیں, لیکن کوشش کا رخ ہمیشہ یہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے, ہماری کوششوں کا رخ کدھر ہے. دیکھیں پیسہ حرام کا بھی ہوتا ہے, پیسہ حلال کا بھی ہوتا ہے, دونوں پیسے ہوتے ہیں. پیسے کے نوٹ کے اوپر نہیں لکھا ہوتا حرام کا نوٹ یا حلال کا نوٹ, یہ آپ کے معدے نے بتا دینا ہے آپ کو, آپ کی اولاد کی نافرمانی یا فرمانی نے بتا دینا ہے آپ کو کہ آپ کے نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. آپ کے دل کے سکون نے بتا دینا ہے آپ کے نوٹ کے اوپر حرام کا نوٹ لکھا ہے حلال کا نوٹ لکھا ہوا ہے. صرف کوشش کا رخ اپنا ٹھیک کریں, باقی مالک کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ آپ کا کل کا دن کیسا لے کے آئے گا. اس کو مالک کو صرف یہی چاہیے. اس نے کہا تم نے کوشش کرنا تمہارا کام ہے, اگلی ڈیوٹی میری, میں جو مرضی کروں اور تم نے مجھ سے نہیں پوچھنا, اور تمہاری کوششوں کا تمہیں صلہ ملے گا. یہ کہا جو 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں خوش نہیں, وہ 5 کنال کے اپنے گھر میں بھی خوش نہیں ہوگا. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. ایک حدیث قدسی ہے ابھی ریسنٹلی میں نے پڑھی کہ اے میرے بندے, جیسے میں تجھ سے کل کے کام نہیں مانگتا, تو مجھ سے کل کا رزق بھی نہ مانگ. تو ابھی آپ دیکھیں کہ وہ مومنٹ جو ہے نا, وہ مومنٹ ٹو مومنٹ, ڈے ٹو ڈے چلتا ہے. وہ اگلے پل جو دن گزر گیا, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کے سر کے اوپر چھت ہے, آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے اور آپ محفوظ ہیں, تو ایسے جیسے آپ کو سب کچھ مل گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کمپیریزن غلط کر رہے ہیں نا. مجھے اس دن ایک صاحب مل گئے, انہوں نے پہچان لیا, وہ کافی کو ارب پتی بندے تھے. انہوں نے بٹھا لیا مجھے, آدھا گھنٹہ میرے سے گفتگو فرمائی. آدھے گھنٹے میں مجھے پتہ چل گیا اس کے گھر کتنے, اس کے پلازے کتنے, اس کی گاڑیاں کتنی ہیں, وہ کہاں کہاں پھر چکا ہے. اور مجال ہے کہ ان 30 منٹ میں کوئی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہوئی ہو. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے معیار کیا رکھنا ہے. تو میں تو اس کے لیے دعائی کر کے آیا. وہ سرکار کا سے کسی نے پوچھا نا کہ کامیاب زندگی کون سی ہوتی ہے, تو ارشاد فرمایا جس کو چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تو یہ بس اپنا نا وہ قبلہ درست کرنا ہے. جب آپ کا وہ لینس, یہ جو جتنے بھی اللہ والے ہیں نا, یہ آپ کا وہ لینس بدل دیتے ہیں. سرکار ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لاہور میں تم لوگوں کا رخ بدل چکا ہے محفل میں نا, دیکھو اس وقت لاہور میں کیا کیا نہیں ہو رہا, اور تم میرے سامنے بیٹھے اللہ کا ذکر سن رہے. تو یہ ایسی ہے جی کہ الحمدللہ اپنا اپنا سفر ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ بڑی انصاف کرنے والی ہے. گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی. تو بس وہ اپنے اس سفر کی حفاظت کرنی ہے اور سنگت کا خیال رکھنا ہے. نیک لوگوں کا مل جانا یہ بڑی مہربانی ہے الحمدللہ اللہ کی. اختتامی دعا کر لیتے ہیں پھر. ہاں جی, میرے خیال ہے جی, میرے خیال ہے آپ سب اپنے لیے بھی دعا کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا نصیب ساز ہوتی ہے, دعا مالک کے سامنے التجا ہوتی ہے, دعا آپ کے رب سے آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے. اور دعا مانگتے رہنا چاہیے, اپنے لیے بھی دعا مانگتے رہنی چاہیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. یا قاضی الحاجات, یا حل المشکلات, یا دافع البلایات, یا شافی الامراض, یا اللہ یا رحیم. یا اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس محفل میں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا الہی جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں یا اللہ تعالیٰ درخواست کرتے ہیں ہم سب پر اپنا کرم فرما, ہمارے گھروں پر اپنا کرم فرما, ہمارے آباء و اجداد پر, ہماری اولادوں پر اپنا کرم فرما, ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما, ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما. یا الہی اپنا بنا کے رکھ, اپنے حبیب کا بنا کے رکھ, اپنے حبیب کے رستے پہ چلنے والا بنا. یا الہی جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. یا الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یا الہی ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی بچوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اس عرض پاک پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما. اس میں بسنے والے تیرے نام لیوا غریب سے لوگ ہیں, ان پر مہربانی عطا فرما. یا الہی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.